के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, वो आशिकान रसूल जो हज पर जा रहे हैं, मदीने के सफ़र की बाबरकत सआदत पा रहे हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए और तमाम आशिकान रसूल के लिए जो दुनिया भर में मदनी चैनल देखते हैं, पसंद करते हैं, ज़बरदस्त सिलसिला अहकाम हज लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। क़िबला मुफ्ती अली असगर अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। हज और उम्रे के हवाले से बारीक बारीक मसाइल, अहम चीज़ें, अहम इवेंट्स और बहुत सारी वो चीज़ें जो हमें हज में केयर करनी हैं, संभालनी हैं, उनके मुतालिक सीखना ज़रूरी है या सीखना बेहतर है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में सिखाया जाता है। और फिर मदीने की बातें भी हैं। ज़ाहिर है कि हज के साथ ही मदीने की हाज़िरी भी है और मदीने शरीफ के साथ ही मक्के शरीफ की हाज़िरी भी है। तो ये दो सफ़र जो हैं ये मिले हुए हैं और इनकी बरकतें भी यूँ समझिए कि एक साथ मिला करती हैं। आशिकान रसूल को उम्रा करते हैं तो मदीने जाते हैं, मदीने जाते हैं तो हज भी कर लेते हैं, उम्रा भी कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यूं मक्के मदीने के तज़किरों के साथ आशिकान रसूल के दिल की खिड़कियां खुल जाती हैं, उनमें ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। इसी अंदाज के साथ आज भी सिलसिला हमारा कंटिन्यू रहेगा। आपके जहनों में हो सकता है कि हज के हवाले से सवालात हों और बिलखुसूस उनके जहनों में कि जो हज पर जा रहे होंगे, बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो होनी चाहिए मगर अभी तक उनके जहनों में भी नहीं आई। तो ये ज़रूरी है कि हम सीख कर और समझ कर जो है वो हज पर जाएं। और इसी अच्छी नीयत के साथ ये सिलसिला कमोबेश पिछले 8 सालों से क़िबला मुफ्ती अली असगर अत्तारी साहिब फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 2 सालों से आपके साथ बैठने और सुनने सीखने का शरफ मिल रहा है। सिलसिले को इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे, आपको नाज शरीफ भी सुनाते हैं, मदीने की बातें भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आशिकान रसूल के इल्म में है कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया इस साल भी सफ़र हज पर जा रहे हैं। आप ये सआदत पा रहे हैं एक बार फिर। और जब आप जाते हैं तो फिर आपके चाहने वालों की अकीदतों का अंदाज निराला होता है और एक बड़ी खलकत ये भी चाहती है कि आपका साथ उन्हें मिल जाए। अगर ये ना हो तो आपके सफ़र को वो फॉलो करते रहते हैं, आप कहाँ पहुँचे और किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मदनी चैनल जो है वो आपको कदम ब कदम अपडेट करता रहेगा और अमीर अहले सुन्नत के सफ़र के मुतालिक आप इंशाअल्लाह आगाह होते रहेंगे। जैसे कि पिछले साल भी ये सिलसिले होते रहे, बराह रास्त मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और जमरात और दीगर जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ तवाफ़ वगैरह से आपको लाइव और बाज़ चीज़ें रिकॉर्डेड मदनी चैनल पर देखते रहे आप। तो इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी बड़ी हस्ती का जो हज होता है उसको फिर लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। तो मदनी चैनल इस हवाले से भी आपका मुआविन रहता है। मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको हज के हवाले से, उम्रे के हवाले से और हाज़िरी मदीना के हवाले से सीखने को भी मिलता रहेगा और अमीर अहले सुन्नत के हवाले से भी आप अपडेट रहेंगे और इंशाअल्लाह आपके लुत्फ़ में, आपके मज़े में और इजाफा होता रहेगा। मदीने की बातें कुछ करते हैं, आइए नाज शरीफ भी हम शामिल करते हैं। इंशाअल्लाह कुछ देर में मुफ्ती अली असगर अत्तारी साहिब भी हमारे साथ होंगे। आइए कलाम शामिल करते हैं और चंद मदीने की बातें करते हैं, हज की बातें करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दर पे सरकार के
جانے والے گئے، در پہ سرکار کے جانے والے گئے، اور میں رہ گیا، میرا کچھ نہ بنا، میرا کچھ نہ بنا، میں یہیں رہ گیا۔ ایک بار تو دکھا دو آقا مجھے مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے آقا، پھر نظر میں پھر گئے، حج کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے، ہاں پھر نظر میں پھر گئے، حج کے مناظر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے، حج کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے آقا، پھر نظر میں پھر گئے، حج کے مناظر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی، رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی،
بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی 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 دل میرا غمگین ہے اور جان بھی ہے مضطرب دل میرا غمگین ہے اور جان بھی ہے مضطرب مرشدی کا واسطہ بلوائیے پھر یا نبی مرشدی کا واسطہ آقا مرشدی کا واسطہ مولا مرشدی کا واسطہ بلوائیے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی 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 غم کے بادل چھا رہے ہیں آہ میرے قلب پر غم کے بادل چھا رہے ہیں آہ میرے قلب پر حاضری کی دو اجازت حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی حاضری کی دو اجازت آقا حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی آہ میرا کیا بنے گا گر نہج پر جا سکا آہ میرا کیا بنے گا گر نہج پر جا سکا ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی ہو کرم عطار پر آقا ہو کرم بدکار پر ہو جائے حاضر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حج کی زبردست ٹرانسمیشن کے ساتھ ناظرین ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ قبلہ مفتی علی اصغر اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان سے مدنی پھول بھی لینے ہیں۔ آج ہمارا موضوع اسپیسیفکلی کیا ہے؟ ویسے تو حج جنرلی ہمارا موضوع ہے، اور خاص طور پر ہم کس حوالے سے آج مدنی پھول لیں گے۔ پریزنٹیشن بھی ایک زبردست سیگمنٹ ہے جو کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ اسکرین پر ایک ایک چیز نہ صرف سمجھاتے ہیں بلکہ اس کو ہم امیجنائز کر کے دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ اور ایزیلی آپ اس کو سمجھ پائیں۔ اسی طرح بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ کلام کے مزے بھی ہوتے ہیں، نعتیں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، اور پلس یہ کہ مدنی منع کے ساتھ حج قدم بقدم جو کہ سیگمنٹ ہمارے ناظرین بہت پسند کر رہے ہیں۔ ہمارے کچھ حاجی جو پہلے حج کر کے آ چکے ان کے کچھ مشوروں کے ساتھ ہم سیگمنٹ لیتے ہیں، ایسا نہ کیجیے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جاری ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب ویلکم۔ کیا آج کا ہمارا اسپیسیفک موضوع ہے؟ کن چیزوں کو خاص طور پر آج آپ بیان فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریزنٹیشن کے اندر ہم طواف کے بڑی اہم واجب کو شامل کریں گے، وہ واجب ہے طہارت کا ہونا، جو حکمی طہارت ہے اس کا ہونا۔ تو طواف زیارت میں اگر وضو نہ ہو یا غسل نہ ہو تو کیا مسائل ہوں گے؟ طواف عمرہ میں یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو کیا مسائل ہوں گے؟ اس کے علاوہ جو طواف ہیں، نفلی طواف ہے جیسے، وہاں کیا مسائل ہوں گے؟ تو یہ طواف کے دوران پیش آنے والے اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے۔ پھر احرام کی پابندیاں ہم لے کر چل رہے تھے۔ جی، آج جن دو پابندیوں کا ہم ذکر کریں گے، اس میں سے ایک تو ایسی ہے جس کا سوال ہر حاجی کرتا ہے، جو میرے بال ٹوٹ گئے کیا حکم ہے؟ صحیح۔ وہ وضو کر رہا تھا، بال جھڑ گئے کیا حکم ہے؟ تو بالوں کے تعلق سے احرام کی کیا پابندیاں ہیں، اور ناخن کے تعلق سے احرام کی کیا پابندیاں ہیں؟ ٹھیک۔ تو ان تین چیزوں کو جو ہے شامل کریں گے پریزنٹیشن کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو مدنی منع مبین رضا، وہ عمرہ کن چیزوں کا نام ہے اس کو بیان کریں گے، اور کچھ وہ حضرات جنہوں نے اپنا تجربہ شیئر کیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے جانے والوں کو، اس کو بھی ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ آم کا شیک پی سکتے ہیں احرام کی حالت میں؟ جی، آم کا شیک پیا جا سکتا ہے۔ آج کل آم کا سیزن ہے، تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زبردست چلتا ہو، اور لوگ چاہتے ہیں کہ سیزنل فروٹ جائے تو لوگ لے کر جاتا ہوں، ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ سیزنل فروٹ کھانا چاہیے، وہاں پر جوسز بہت پیے جاتے ہیں، تو اگر سیزنل فروٹ کا شیک پیئیں، جوس پیئیں تو اچھا ہے۔ اصل میں دیکھیں، پاکستان میں بھی اگر آپ کسی دکان پر جا کر سیزنل فروٹ مانگیں گے نا، آپ کو بہت مہنگا ملتا ہے۔ ڈبے والا جو ہے وہ سستا مل جاتا ہے۔ اچھا، ڈبے والا مہنگا نہیں ہوگا؟ نہیں، ڈبے والا عام طور پر سستا ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن جو دکان سے آپ لیں گے وہ قدرے مہنگا ملتا ہے، اور پھر وہاں جو دکانیں ہمیں نظر آتی ہیں وہاں تو فرنچائز ہوتی ہیں، تو وہ اور زیادہ مہنگی ہوتی ہیں۔ تو اگر اپنا سامان ساتھ لے کر گئے ہوئے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، عبداللہ صاحب، کہ گلوکوز کا جو پاؤڈر ہوتا ہے پانی میں ڈال کر وہ پی سکتے ہیں؟ گلوکوز اور اپنے پسینہ وغیرہ، چونکہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوتی ہے، پیا جا سکتا ہے گلوکوز ڈال کے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پنجاب میں تھادل وغیرہ پی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز جو مطلب بادام اور اس میں سن کا آئٹم ہے۔ اچھا، کیا وہ احرام میں پی سکتے ہیں؟ تھادل میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی جاتی عام طور پر، الائچی وغیرہ نہیں کوٹ کے شامل ہو۔ ہاں، اگر الائچی ڈالی گئی ہے کوٹ کر، اگر الائچی شامل ہے اور وہ کچی ہے پھر نہیں پی سکتے۔ جیسے سردائی بنتی ہے پنجاب میں، سردائی تھادل غالباً یہ فرق ہے طرح کی۔ سردائی میں شاید الائچی ڈلتی ہو، تو الائچی نہیں ڈلنی چاہیے۔ اچھا، اور بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو خوشبو سے بچنا ہے؟ بادام وغیرہ چونکہ اس میں اہم جز ہے، کچی جو خوشبو ہے اس سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصول، یہ جزیہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کالز بھی شامل کریں گے ہم۔ حج کے سلسلہ طواف زیارت جو 10 ذی الحج کے دن کیا جاتا ہے، اس سے اگر اسے کرنے میں جیسے کہ مغرب حرم شریف میں ہی ہو گئی ہے اور ہم کو مینا میں آتے آتے دیر ہو گئی، تو کیا اس صورت میں کیا حل ہے؟ مغرب کہاں ہو گئی؟ مغرب ان کے حرم میں ہی ہو گئی۔ دیکھیں، طواف زیارت جو ہے 12 جو تاریخ ہے، 12 ذوالحجہ،
اس کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کو کرنا ہے. 10ویں تاریخ سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. 10واں دن پورا ہے, رات پوری ہے. 11واں دن پورا, رات پوری, اگلا دن پورا. تو اگر آپ کو رات ہو گئی ہے, رات میں کیا ہے, تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ اس اعتبار سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب مینا کے اندر رات گزارنی ہوتی ہے, تو رات کا اکثر حصہ مینا میں گزارنا سنت موقدہ ہے. تو اگر آپ رات کا اکثر حصہ طواف کرنے کے بعد مینا میں گزار لیتے ہیں, آپ کو یہ سنت بھی میسر ہو جائے گی, مل جائے گی. ٹھیک ہے. بعض لوگ جو ہے وہ رات میں طواف کرتے ہیں, تو وہ رات میں طواف کے بعد مینا آنے میں ان کو 2-2.5 گھنٹے رات کے رہ گئے ہوتے ہیں, فجر کا ٹائم کم ہوتا ہے, تو وہ ہوٹل چلے جاتے ہیں کہ اب تو رات ہمیں ملے گی نہیں, سنت تو ادا نہیں ہو سکے گی. ان کا ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ازدحام اور رش جو ہے وہ بعض اوقات بندے کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا, اپنا ٹائم مینیج ہی نہیں صحیح بات. کر پاتا. تو ایک ڈیفرنٹ صورتحال ہے, ورنہ ٹائم مینیج کرنا چاہیے, اور اس اعتبار سے کرنا چاہیے کہ تمام واجبات کے ساتھ ساتھ سنتیں, بالخصوص جو سنت موقدہ ہیں, ان کو نہ چھوڑا جائے. یہ سنت موقدہ ہے 11-12 کی رات مینا میں رات کا جو قیام ہے ان راتوں میں, ٹھیک. وہ سنت موقدہ ہے, کوشش کی جائے کہ اسے نہ چھوڑا جائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر طواف زیارت کی وجہ سے وہ چھوٹا تو بھی سنت موقدہ دیکھیے چھوڑنا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ طواف زیارت آپ اگلے دن بھی کر سکتے ہیں. دن میں کر لیں. جی ہاں. ٹھیک. ویسے تو طواف زیارت کی اپنی بھی ایک سنت ہے کہ 10ویں دن ہونا سنت ہے, اچھا لیکن ایشو یہ ہے کہ 10ویں دن کرنا بہت مشکل ہے, صحیح. بہت زیادہ مشکل ہے. تو اب ازدحام کی وجہ سے کوئی اگلے دن کرتا ہے تو ایک الگ صورتحال ہے. جب 10ویں دن بھی مفتی صاحب بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ, کیونکہ ایک سب کی پرسپشن بنی ہوئی کہ رش ہوگا رش ہوگا. ہم نے بھی یہ سوچا تھا, ہم چلے گئے تھے 10ویں کو, ہم کو 10ویں کو بہترین ایسا خالی ملا. اس ٹائم ہم گئے تھے غالباً شام میں ہم پہنچ گئے تھے, یعنی 10 ابھی اینڈ ہو رہی ہے, ہم شام میں ہی پہنچ گئے, تو ہم کو مل گیا اور ایسا ملا کہ عمرے کے طواف سے زیادہ آسان وہ طواف زیارت ہو گیا. کیا بات ہے. تو وہ میں نے یہی سوچا کہ سب یہی سوچ رہے ہیں نہیں, کہ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی نیک آدمی ساتھ ہوتا ہے, بالکل اس کی وجہ سے یہ برکتیں مل جاتی ہیں. ہم لوگ طواف زیارت کے لیے گئے تھے, تو 10ویں کو تو نہیں گئے تھے, 11ویں کو گئے تھے. 2010 میں جب پہلی حاضری ہوئی تھی, تو ہمارے ساتھ بھی لگتا ہے کوئی نیک آدمی تھا. تو جیسے ہی ہم قریب ہوئے, پیدل آ رہے تھے وہاں سے, ہم نے ٹنل کراس کی تو دیکھا کہ فواریں برس رہی ہیں. تھوڑی وہ اور تیز ہوئی, جب ہم مطاف میں اترے تو مطاف بالکل خالی, بارش ہو رہی تھی. اتنی زیادہ بارش نہیں تھی لیکن صفائیاں ہو رہی تھی, وہ بند ہو چکی اس ٹائم, اچھا بالکل خالی. بڑے آرام سے ہم نے طواف کیا, بڑے آرام سے عشاء کی نماز ہم نے ادا کی وہاں پر باجماعت. تو بہت اچھا مطلب کہ صورتحال رہی. تو بہرحال یہ کہ 10ویں کو جو کرے وہ زیادہ سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور زیادہ افضل بھی ہے. ایک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمرے میں ملتزم پر نہیں گیا, کتاب میں لکھا ہے ملتزم پر جانا, تو اب کیا حکم ہے میرے لیے, کوئی دم وغیرہ لازم ہے؟ دیکھیے عمرے میں ملتزم پر جانے کے تعلق سے جو ہے, یہ جانا ایک مستحب عمل ہے. اب ملتزم پر جانے کے بھی 2 درجے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جا کے دیوار سے لپٹ جائیں, خوشبو اگر لگنے کا آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یا خوشبو ہے, تو اب پھر آپ نہیں لپٹیں گے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں اور رمضان مبارک میں بھی احرام کو اٹھا لیا جاتا ہے, تو کعبہ شریف کی جو دیوار ہے وہ پوری نظر آ رہی ہوتی ہے, اب اس پر خوشبو ملی ہوئی ہے, آپ اس پر ہاتھ چپکائیں گے تو پھر مسائل ہوں گے. تو آپ قریب سے قریب رہیں, یہ مطلب جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہے ملتزم. اور قریب نہیں گئے, رش اتنا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آخری چکر پورا ہوا جناب, اب کیسے قریب جائے, بہت مشکل. تو اس کے سامنے جہاں محاذات میں جگہ ملتی ہے آسانی کے ساتھ وہیں کھڑے ہو کر دعا کر لی جائے, کیونکہ اس کے بعد پھر صحیح کے لیے بھی جانا ہوتا ہے. پھر اکیلا آدمی تو پھر بھی جیسے تیسے قریب سے قریب تر آ جائے گا, اور اگر فیملی ساتھ ہیں, بچے ساتھ ہیں, کوئی بوڑھا ہے, اس کے لیے مزید آزمائش ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ نہیں جا سکتے تو, بلکہ احرام کی حالت میں تو احتیاط کرنی ہے, اور طواف چپکنے سے احتیاط کرنی ہے, ورنہ خوشبو نہ تو لگے. جتنا قریب آنے کا موقع ملے اتنی سعادت کی بات ہے. اور یہ تو احرام کی حالت میں ہو گیا. جب آپ حج کے لیے کے طواف کر رہے ہیں, طواف زیارت, تو اس میں تو احرام اتر چکا ہے, اب وہ لپٹ سکتے ہیں؟ اگر احرام کھل چکا ہے تو لپٹ سکتے ہیں. احرام کھلنے سے مراد حلق اور قربانی وغیرہ ہو چکی ہے. ہاں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اسلامی بہن کا سوال ہے, سفیان بھائی پوچھ رہے ہیں, اسلامی بہن احرام کی حالت میں ہو, نماز میں سجدے میں جائے, سجدے میں اس کی چادر زمین اور چہرے کے درمیان ہو, پھر چہرے پہ مس بھی ہو رہی ہو, تو پھر کیا کرے, عورت پر کیا حکم ہے؟
चादर कहाँ हो? उसकी चादर सजदे में उसके चेहरे और जमीन के बीच में हो और मस भी कर रही है और हट भी रही है, इस सूरत में कफारा वगैरह लगेगा? नमाज में भी बचाना होगा चादर। देखिए मुसल्ला भी तो होता है जी, मुसल्ला जब बिछाते हैं वो उस पर भी तो पेशानी रखते हैं। सही है। तो अगर चादर जमीन पर बिछ गई है तो उसकी जो हैसियत है वो मुसल्ले की तरह है अब। अच्छा, हाँ, कि अब वो जो लग रही है उससे तो बचना मुमकिन नहीं है। ठीक है। अब ये तो हुक्म नहीं है ना कि मुसल्ला आप ना बिछाएं, सजदे में जब जाते हैं तो जमीन पर नमाज पढ़ें, ऐसा तो किसी फकीर ने हुक्म नहीं दिया। सही है, तो ये एक रियायत की सूरत है। रियायत क्या है? मतलब ये वो सूरत है कि जहाँ कोई गिरफ्त नहीं है। ठीक है। ये पूछ रहे हैं सुफियान साहब, च्युइंगम खा सकते हैं एहराम में? देखिए मिंट वाली च्युइंगम। चिगम के अंदर जिस तरह की खुशबुएं होती हैं उसके बारे में हमारी तो कोई तहकीक नहीं है कि खुशबू इसके अंदर कच्ची है या पक्की है। टॉफी की तरह नहीं आ जाएगा? टॉफी में तो आपने इजाजत दी है, टॉफी के तो पका कर बनती है, मिंट भी। देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हर चीज की जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट अंदाज में होती है। सही है, तहकीक इसकी नहीं। किस अंदाज में होती है कोई तहकीक नहीं। टूथपेस्ट क्या फरमाएंगे? टूथ ब्रश वगैरह कर सकते हैं एहराम? बाज टूथपेस्ट तो ऐसे हैं उसके अंदर जो है बाकायदा अज्जा डले होते हैं खुशबू के। इलायची के भी होता। जी हाँ, अब आग का अमल पाया गया नहीं पाया गया ये अलग सूरत हाल है। सही, तो ये अभी तहकीक के मरहले से गुजरेगा। मिसवाक कर ली जाए। मिसवाक कर ली जाए। जी। अब मिसवाक भी आजकल आ गई है खुशबूदार, जिसमें वो कुछ टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स डाले जाते हैं। अच्छा, हाँ, वो जो पैकिंग वाली होती है उसमें आपको फ्लेवर मिल जाते हैं, मिंट वाली भी मिलती है, तो अलग अलग। अब तो स्ट्रॉबेरी, मैंगो, आपको जो चाहिए मिसवाक में मिल ऐसे मिसवाक काम नहीं कह रहे। ठीक है, सादी में मिसवाक वो कर। आदि मिसवाक कर ली। हाँ, टूथपेस्ट अगर पता है कि अपना खुशबू इसमें पकी हुई है ठीक, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। हम कॉल्स भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। आइए अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं मदनी मुन्ने के साथ, हज कदम ब कदम। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं अशफाक भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मुफ्ती साहब आप कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी ठीक हूँ। मुफ्ती साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू कर दूं? जी बिल्कुल, शुरू कीजिए। जी शुक्रिया। मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, चले मैं बताना शुरू करता हूँ, लेकिन तवज्जो से सुनिएगा क्योंकि चंद ही मिनट में मैं आपको उम्रे का पूरा नक्शा पेश करने जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ से एहराम बांधना जरूरी है वहाँ से एहराम बांधने और नियत करने के बाद उम्रे में सिर्फ 7 काम करने होते हैं। जी हाँ, सिर्फ 7 काम। क्या आप लोगों को पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप। पहला काम ये है कि खाना काबा के 7 चक्कर यानी तवाफ करना जरूरी है। तवाफ कैसे करना है ये मैंने आपको तो पिछली किस्त में बता ही दिया था, आपने देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप सोशल मीडिया के जरिए देख लीजिए। जी, तवाफ करने के बाद अगला काम क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। नमाज तवाफ के 2 नफिल मकाम इब्राहिम या उसके करीब या हरम शरीफ के किसी जगह में भी पढ़ लीजिए। नमाज तवाफ के बाद मुल्तजम पर आके दुआ कीजिए और जितना हो सके मुल्तजम के करीब हो जाइए। और ये भी याद रहे कि दूसरे को तकलीफ पहुंचने का अंदेशा ना हो। दीवार पर अगर खुशबू के आसार ना हो तो लिपट के दुआ कीजिए और अगर रश हो तो मुल्तजम के सामने खड़े होके, आप जहाँ पे भी हैं मुल्तजम के सामने खड़े होके दुआ कीजिए। चलें अब मैं आपको चौथा काम बताता हूँ। मुल्तजम के बाद सफा की तरफ बढ़ें, वहाँ पे आपको आबे जमजम के नल नजर आएंगे। वहाँ पे जितना हो सके आबे जमजम पी लीजिए, बल्कि पेट भर के ही पीजिएगा आप। और मुंह पे हाथों पे अच्छी तरह मल लीजिए। चले अब मैं आपको बताता हूँ कि 5वां काम क्या है। 5वां काम है सही करना, यानी सफा से शुरू करते हुए 7 चक्कर सही करना। मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाएं कि सफा से मरवा, मरवा से सफा 1 चक्कर मुकम्मल होता है या फिर
सफा से मरवा, मरवा से सफा, 2 चक्कर मुकम्मल होते हैं। रबी, तो आपने बड़ा अहम सवाल किया है। देखिए, बड़ी आसानी है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सफा से पहले मरवा गए, मरवा से सफा आए तो 1 चक्कर हुआ, बल्कि सफा से मरवा जाने पर 1 चक्कर, मरवा से सफा आने पर दूसरा चक्कर हो जाएगा। माशा बहुत आसानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं छठे स्टेप की तरफ। छठा स्टेप क्या है हमारा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सही के बाद 2 रकात मुस्तहब नफिल पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लास्ट स्टेप, 7वां स्टेप ये है हल्क या तकसीर करना। खवातीन तो सिर्फ तकसीर करेंगी और मर्द हल्क या तकसीर दोनों में से कुछ भी कर ले तो जनाब आपका उम्रा मुकम्मल हो गया है। मुफ्ती साहब, अशफाक भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आप मुझे दें इजाजत, मैं चलता हूँ। अशफाक भाई, आप आज भी हमारे नाज़रीन को चंद अशार तो सुना दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ये 7 स्टेप इन्होंने बयान किए। जी जी ये तो बहुत इजी हो गया जी। माशाल्लाह। यानी हम इनको फॉलो करते रहें और इनको इसका अगर एक स्क्रीनशॉट ले लें नाजरीन, तो ये 7 स्टेप आप देख लीजिए। उम्रे में पहले के 7 चक्कर तवाफ के, फिर तवाफ की 2 रकात नमाज, फिर मुल्तजम पे आके दुआ, फिर आबे जमजम पर जाना, फिर सफा से 7 चक्कर सही के करना, फिर सही के बाद 2 रकात नफल पढ़ना और आखिर में बाल कटवाना या गंजा होना। दोनों ऑप्शन मर्द के लिए हैं, औरत के लिए सिर्फ तकसीर करना है। तो ये आपका उम्रा हो गया। स्टार्ट में अमूमन जो आफाकी होते हैं वो उम्रा भी करते हैं और उम्रे के साथ ये इनके हज के सिलसिले शुरू होते हैं। बाज लोग यहीं से हज की नियत करके चल पड़ते हैं, जिनको कोई तरबियत देने वाला नहीं होता। वो कहते हैं भाई हज पे जा रहे हैं तो हज की नियत करके जाएंगे। वो क्या गलती कर रहे हैं? देखें, आपके सवाल का जवाब भी है वो मैं दूंगा। पहले मदनी मुन्ने का सवाल रह गया। कुछ अशार सुनाने थे और आला हज़रत ने क्या फरमाया, काबे का नाम तक ना लिया। हाँ, तो फिर नाजरीन को समझाना भी पड़ेगा आपने। अच्छी बात है। आला हज़रत कहते हैं काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नौहज़त किधर की है, नौहज़त किधर की है। इसके तो फैल हज भी खुदा ने करा लिए, इसके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, इस पाक दर की है। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हम गिरदे काबा फिरते थे कल तक और आज वो, हम गिरदे काबा फिरते थे कल तक और आज वो। हम पर निसार है इरादत किधर की है, आगोश शौक खोले जिनके लिए हतीम, वो फिर के देखते नहीं ये धुन किधर की है, वो फिर के देखते नहीं ये धुन किधर की है, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पे गौर करूं निसार, अबरे करम से अर्ज़ ये मीज़ा बेज़र की है, मीज़ा बेज़र की है। कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। डूबा हुआ है शौक़ में ज़मज़म और आँख से छाले बरस रहे हैं, ये हसरत किधर की है, हसरत किधर की है। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा
بات یہ ہے کہ دھن کدھر کی ہے، ہر ایک جو ہے عاشق اپنے اپنے ذوق کے مطابق کا جی جواب دیتا ہے۔ ایک وہ عاشق صادق ہیں جو فنا فی الرسول ہیں، وہ جہاں دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے انہیں نظر آتے ہیں، واہ، تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ در رسول پر جا رہا ہوں۔ بہرحال ایک حاجی بلا شبہ حج کے شوق میں ہے، حج کی دھن میں ہے، حج کی لگن میں ہے، سب کو یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں، اس میں کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ حج کی 3 اقسام میں سے ایک قسم کا تعین کرتے ہوئے اسے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کون سا حج کر رہا ہے، اور پھر اسی کے مطابق وہ حج کی نیت کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، سعی جو ہے وہ عمرے میں رکن ہے یا واجب ہے؟ دیکھیے سعی جو ہے وہ رکن ہے عمرے کے اندر، ٹھیک ہے۔ حج میں واجبات میں آتا ہے؟ رکن ہے اور اس کی حیثیت واجب کی ہے۔ اچھا، واجب کی، ایسا نہیں ہے کہ صحیح نہیں کی تو عمرہ ہی ادا نہ ہو، ٹھیک، لیکن اس کو رکن کہہ سکتے ہیں۔ رکن کہہ سکتے ہیں۔ حج کے اندر جو ہے وہ واجب ہے، آپ نے بھی جو بیان فرمایا تھا وضاحت کر دی تھی کہ واجب ہے، جی جی۔ تو حج کے واجبات میں سے۔ اور عمرے میں بھی واجبات نہیں آئے گا، اگر کسی نے طواف کر لیا اور کسی وجہ سے سعی نہ کر سکا تو دم وغیرہ سے اس کی خلاصی، عمرہ ادا ہو گیا، اب صحیح جو نہیں کی ہے اس کی خلاصی۔ اس کے ازالے کے اور تلافی کے معاملات رہیں گے۔ پھر ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی اسلامی بہن کے بال نہ بڑھتے ہوں اور احرام سے نکلنے کے لیے وہ بال اگر قصر کرتی ہے تو اس کے کندھوں سے اوپر چلے جائیں گے، اب وہ کیا کرے؟ دیکھیے جو احرام ہے اس سے تو باہر آئے گی، پہلی بات تو یہ ہر عورت کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، ان خواتین کے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ اور تیسرا عمرہ اور چوتھا عمرہ جی کرنا چاہتی ہیں، جی جی، تو اگر ایسے مسائل ہیں تو پھر عمرہ نہ کرے، عمرہ جو نفلی عمرہ ہے وہ نہ کرے۔ یہاں سے جو جانا ہے احرام مان کر وہ تو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر پھر کثرت کے ساتھ عمرے کرنے میں احتیاط کرے گی۔ اور اگر کسی کا پہلی بار میں ایسا مسئلہ ہو، بیچاری کو ایسی خاتون ہو، ویسے تو ریئر کیس ہے، ہوتا نہیں ہے ایسا، عموماً کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ خواتین کو ایک رعایت یہ بھی تو موجود ہے نا کہ ایک پورا انہیں بال کاٹنے ہیں، پہلی رعایت۔ دوسری رعایت یہ ہے کہ ایک پورا بھی جو چوتھائی بال ہیں اگر وہ کٹا تو کافی ہے۔ اچھا، سنت اگرچہ کے لیے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ پورے بال کو ہی جو ہے وہ ایک پورا کاٹیں، ٹھیک، سارے بالوں کو۔ اگر چوتھائی بالوں کا ایک پورا کاٹا ہے تب بھی کفایت کرے گا، تو چوتھائی بالوں کا ایک پورا کاٹا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک صاحب ہیں، ان کی وائف جو ہیں ان کو کینسر کا پرابلم سے وہ گزری، تو پھر اس وجہ سے ان کے بال چلے گئے۔ اب وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اب وہ عمرے پہ جاتے رہتے ہیں ویسے ماشاءاللہ، تو اب ان کی وائف عمرے کے بعد کیا کریں؟ احرام سے کھلنے کے لیے ان کے سر تو اس وقت ہے ہی گنج ہے۔ جی، اب ایسی جو عورت ہے یہ کچھ بھی نہیں کرے گی، اور بس آخر میں کوئی بھی ایسا کام کر لے کہ جو احرام کے منافی ہے، جیسے خوشبو لگا لی اس نیت سے کہ بس میں احرام سے اب باہر ہو گئی ہوں، ایسا کام کر کے یہ احرام سے باہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیے اللہ ان کو صحت اور دے۔ شفا عطا فرمائے۔ اچھا، وہ شعر پڑھا گیا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، اس کی وضاحت فرما دیں۔ عمران الحق پوچھ رہے ہیں۔ پوچھا کسی نے کہ نزہت کدھر؟ نہضت کدھر کی ہے؟ نوزت یا نزہت؟ نہضت ارادہ۔ ویسے نزہت کے معنی بھی سفر ہے، اچھا، سیر اور سفر ہے۔ اچھا، یہاں نہضت ہے، ضاد سے نہضت معنی ارادہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک اللہ والوں کی جو باتیں وہ بڑی اونچی باتیں ہوتی ہیں، صحیح، ایک عام آدمی کچھ اور سوچتا ہے اور اس سے آگے والا کچھ اور سوچتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نمازیں کہاں سے ملی ہمیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا تحفہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں نمازیں ملی، ایمان ملا، قرآن ملا۔ تو یہ جو فضل ہے اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا، یہ بھی ہمیں سرکار کے صدقے میں عطا ہوا ہے، ہم سرکار علیہ السلام کی امتی ہیں۔ تو ایک عاشق جب نیت کرتا ہے تو وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں بارگاہ رسالت پر حاضری دینے جا رہا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے در دولت ہی کا جو قصد تھا وہ غالب رہا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 2 شہروں میں جانا ہے اور پہلے شہر کی طرف ایسا لگاؤ ہے کہ دوسرے شہر کا خیال تک نہیں آتا، جانا اس نے دونوں شہروں میں ہے، لیکن جو غلبہ ہے، جو خیالات ہیں، جو تجسس ہے،
तड़प, लगन, शौक, इश्तियाक, ये एक ही शहर के मुतालिक है। सही। तो यही कैफियत मदीना जाने वाले की होती है। लाहौर में 4 काम है, लेकिन बंदा कहता है दाता साहब जा रहा हूँ। जी तो जा तो और भी जगह पे रहा है, लेकिन जी। गालिब जो है वो दाता साहब की मोहब्बत होती है, अल्लाह वालों की मोहब्बत। जी। ये भी माशाअल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में हमने सुना। कुछ कॉल शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब प्रेजेंटेशन देंगे। कुछ कॉल्स। मैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे हज पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एक कुर्बानी की जाती है, उसे तो दमे शुक्र कहते हैं शायद। तो जो कुर्बानी हमारे ऊपर जो वाजिब कुर्बानी जैसे हम अपने इलाके में कराची में या पाकिस्तान में जहाँ भी करते हैं, तो क्या ये वो कुर्बानी हमें अलग करनी पड़ेगी या वहाँ जो कुर्बानी की जाएगी वो उसी में शामिल होगी? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अगर हम दाढ़ी सहलाते हुए या नाक साफ करते हुए या कोई चीज तो मतलब कुछ बाल टूट जाते हैं, तो क्या वो इस पे कोई दम या कोई चीज आएगी? ये एक बहुत बड़ी तादाद का मसला है कि हम कुर्बानी एक करें कि 2। देखें, हज की 3 अक़साम है, हज तमत्तो, हज किरान। इन दोनों हाजियों पर कुर्बानी वाजिब होती है। दम शुक्र इसी को कहते हैं। ठीक। और ये वो कुर्बानी है कि जिसका गोश्त खुद भी खाया जा सकता है। ठीक। दूसरी कुर्बानी है ईद। अच्छा, तीसरा जो हज है, हज इफराद। हज इफराद करने वाले पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन वाजिब नहीं है। दूसरी है ईद की कुर्बानी। ठीक। हाजियों की एक बहुत बड़ी तादाद मुसाफिर होती है, यानी कौन मुसाफिर है हज के दिनों में, कौन नहीं है, ये एक फैसला करना होता है। यानी हज के जो 3 दिन है, अय्याम नहर जिसे कहते हैं, उन दिनों के अंदर जो मुसाफिर था उस पर तो कुर्बानी ईद की वाजिब नहीं है, लेकिन जो मुसाफिर नहीं था उस पर वाजिब होगी। अब मुसाफिर कौन है कौन नहीं है, मुसाफिर होने का ताल्लुक सिर्फ ईद की कुर्बानी ही से नहीं है, बल्कि नमाजे कसर के साथ भी है। ज़ोहर, असर और इशा। जी हाँ। इसके यानी फराइज़। एक शख्स जो है वो पहुंचा है मक्का शरीफ में, 4 दिन ठहरा है और उसने मीना चले जाना है, या 10 दिन ठहरा है और मीना चले जाना है, तो मीना से पहले का जो कयाम है ये मुस्तकिल अलग शुमार करना है, साथ नहीं मिलाना कि भाई हम जो है वो मक्के आए, मीना चले गए, कुल मिला के 15 दिन बन रहे, 15 दिन बन रहे तो मुकीम हो गए, नहीं। ठीक। मीना जाने से पहले का कयाम अलग शुमार होगा और मीना जाने वाला जो मीना जो जाना है वो अलग शुमार होगा, और मीना से जो वापसी है वो अलग शुमार होगी। ठीक। तो यूं फिर डिफरेंट इसकी सूरतें बनती हैं। कौन कब मुसाफिर होता है ये एक अलग सवाल है, सही। और इसकी बहुत सारी सूरतें हैं। कसर नमाज का फैसला भी उसी पर करना है कि जो सफ़र में मुकीम है पूरी नमाज पढ़ेगा, मुसाफिर है वो कसर करेगा। मदीना मुनव्वरा जो हाजी जाते हैं आम तौर पर 8-9 दिन उनका क़याम होता है, वहाँ तो नो डाउट इनको कसर ही पढ़नी है। 8 दिन का वैसे एक गवर्नमेंट की तरफ जी। से, वहाँ की जो गवर्नमेंट 8 दिन बाद का महसूस शेड्यूल में किया 2 हुआ दिन है, आ एक जाते आध दिन हो जाता है। ऐसा होता है। किसी को 15 दिन वहाँ देते नहीं है वो ऑफिशियली, जी। हाजियों को। अच्छा, फिर जो पहले के हाजी जा रहे होते हैं, पहले के हाजी मक्का शरीफ जब पहुंचते हैं तो मक्का में मुकीम हो जाते हैं। जी। मक्का शरीफ में जो हज से पहले मुकीम हो गया तो वो मीना में भी मुकीम है, ये कायदा ज़हन में रखें। सही। अब उनका जो सफ़र है मीना के लिए वो बहुत कलील है, सही है। वो मीना में भी मुकीम है। फिर वापसी जो होगी वो फिर देखा जाएगा क्या सूरत हाल है। कितने दिन वहां रहेंगे। अच्छा, बाज लोग मक्के में लॉन्ग टाइम उनका चूंकि होता है कि भाई हमारा पैकेज जो है 40 दिन का, इसमें 25 दिन तो शुरू में ही हमने मक्के में रहना है, होता भी उमूमन इस तरह से है। फिर मदीने का सफर और फिर आकर 5-6 दिन में हज होकर फौरन वापस वतन आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, 25 दिन 20 दिन के मक्के के सफर में एक रात के लिए या दिन में ही किसी टाइम के लिए अरफात चले जाते हैं या मिना घूमने चले जाते हैं, ज़ियारतें भी हो गई और शाम तक वापस भी आ गए, या रात में ही गए और मिडनाइट वापस आ गए। तो या इस तरह ये मुसाफिर रहेंगे। देखिए, कहीं जाने के वजह से सफ़र पर कहाँ असर पड़ता है और कहाँ नहीं, ये बहुत बारीक मसाइल है। अच्छा। लोग अपने तौर पर बहुत सारे इकदाम कर रहे होते हैं, लेकिन वो बजाय आसानियों के मुश्किलात में फंस जाते हैं। दिन के अंदर अगर कोई गया है और उसका 92 किलोमीटर सफ़र नहीं है तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा सफ़र पर। अच्छा, मिना जाने से भी नहीं पड़ेगा। जो पहले कैफियत थी वही की वही बाकी रहेगी। अच्छा। जिद्दा चला जाए बेशक, दिन अच्छा, में जाए वापस आ जाए, तो भी मुसाफिर नहीं होगा वो। यानी सफ़र पर असर नहीं पड़ेगा। सही, असर नहीं पड़ेगा। अगर इसकी मुसाफत 92 किलोमीटर है या इसने रात वहाँ गुजारी है, फिर जो है सफ़र में इनकिता आता है।
پھر اس کو نئے سے شمار کیا جاتا ہے. اور اگر مینا میں رات گزار کے آ جائیں، ویسے تو 92 خیر کلومیٹر وہاں گزارنے نہیں دیتے. گزارنے سوچنے کی بات ہے کیوں گزار کر آئے. ٹھیک ہے، اصل بات یہ نہیں کیوں گزار کر اسی آئے. لیے کہ میری نماز قصر رہے اور میں مسافر رہوں. اچھا اس سے کتنا بڑا بینیفٹ حاصل ہوگا. کچھ نیکیاں ملیں گی نا. اتنی نیکیاں قرآن پاک کی تلاوت کر کے لے لے، اتنی نیکیاں جو ہے وہ طواف کر کے لے لے. بات یہ ہے کہ جب آپ کو مسائل پورے طور پر معلوم نہیں ہیں، آپ مشقت میں ڈال رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیوی بچے ہیں، آپ ان کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، صحیح اور پھر نتیجہ بھی الٹ نہیں کر رہا ہے. بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں. بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں. صحیح فرمایا. تو یہ خواص کے اعمال ہیں. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، یہ خواص کے صحیح اعمال ہیں. فرمایا. ہر عوام کو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پریزنٹیشن کی طرف بڑھتے ہیں مفتی ٹھیک صاحب. ہے. وقت بھی کافی ہو گیا ہے. مفتی صاحب ہمارے سیگمنٹ میں اس اسکرین پر بہت ساری چیزیں ویژوائز کر کے دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. محترم ناظرین کرام، طواف ایک اہم عبادت ہے. طواف کے بہت سارے واجبات ہیں، یعنی دائیں طرف سے طواف کرنا، حجر اسود سے طواف کرنا، چل کر طواف کرنا، یہ حج کے جو واجبات ہیں ان میں آتا ہے. اسی طریقے سے طواف کا ایک واجب ہے حکمی طہارت کا ہونا. یاد رکھیے طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جو ظاہری نجاست ہے اس کا نہ پایا جانا، یعنی آپ کے کپڑے پیشاب سے آلودہ ہیں، یہ کہلاتا ہے ظاہری نجاست پائی گئی یا نہیں پائی گئی. دوسری جو نجاست ہوتی ہے وہ ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن حکماً یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کا وضو نہیں ہے یا اس کا غسل نہیں ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے حکمی طور پر ناپاکی ہوتی ہے. اب طواف ایک عبادت ہے، ہر عبادت کی طرح اس کے بھی آداب ہیں، لوازمات ہیں، اس کے بھی واجبات ہیں. تو طواف کے اندر حکمی طہارت کا پایا جانا یہ واجب ہے. نماز کے اندر تو جو حکمی طہارت ہے اس کا پایا جانا فرض ہے، لیکن طواف کے اندر حکمی طہارت کا پایا جانا واجب ہے. پہلا سوال آج ہمارا یہی ہے کہ جناب جو حکمی طہارت ہے، یہ حکمی طہارت اس کا حکم کیا ہے، کہ فرض ہے، شرط ہے یا واجب ہے. حکمی طہارت کا پایا جانا طواف میں واجب ہے. اب شرط نہیں اور فرض نہیں، اس کا ثمرہ یا نتیجہ یا اس کا جو ایک رزلٹ جو ظاہر ہوگا وہ یہ ظاہر ہوگا کہ طواف تو ہو جائے گا، لیکن طواف کی اس غلطی کے ازالے کے لیے جو معاملات ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. اب ہم چلتے ہیں کہ جناب بالفرض کسی کا بے غسل طواف ہوا ہے یا بے وضو طواف ہوا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی بے غسل کے مسائل کہاں ہوتے ہیں، کون ایسا ہے کہ جو بے غسل طواف کر آئے گا. خواتین کے ساتھ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں جب وہ ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہیں. بہت طرح طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی کتاب میں ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے کہ خواتین کو سفر حج اور عمرہ پر جانے کے حوالے سے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ طواف کر آ گئیں نہا کے، پھر پتہ چلا کہ جو عارضہ تھا وہ دوبارہ جاری ہو گیا ہے. اب وہ جب دوبارہ جاری ہو گیا ہے اور 10 دن بھی نہیں ہوئے، تو وہ جو طواف ہوا جو جس حالت میں کیا، بظاہر وہ حالت ایسی تھی کہ غسل کیا جا چکا تھا، نمازیں شروع ہو چکی تھیں، پھر دوبارہ وہ عارضہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو حکم اب یہ ہوگا کہ وہ طواف ناپاکی کی حالت میں ہوگا. تو یوں اس طرح کے مسائل آتے ہیں. جن کو ان مسائل کا پتہ ہے وہ اچھے طریقے سے ادراک رکھتے ہیں کہ ان مسائل کے اندر کیا باریکیاں ہوتی ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر طواف زیارت بے وضو یا بے غسل کیا تو اس کے کیا احکام ہیں. یاد رکھیے کہ طواف زیارت جو فرض بھی ہے، حج کے 3 فرائض میں سے ایک فرض ہے، تو اس کے سب سے زیادہ جو ہے وہ مشکل مسائل ہیں. یعنی اس کی جو اغلاط آئیں گی وہ بڑی ٹف قسم کی ہیں، اس تلافی کی جو صورتیں ہیں. اگر طواف زیارت بے غسل حالت میں واقع ہوا
اس کے اکثر پھیرے یا کل پھیرے، اکثر یعنی 4 پھیرے یا تمام کے تمام پھیرے ناپاکی کی حالت میں ہوئے تو ایک اونٹ قربان کرنا پڑے گا، یا جو بڑا جانور ہے وہ قربان کرنا پڑے گا، اسے بدنہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہوگا کہ جب تک مکہ مکرمہ میں ہے اعادہ کرے، اعادہ کر لیا تو 12ویں تاریخ کے اندر یعنی 12ویں کے غروب سے پہلے اعادہ کیا یا بعد میں کیا۔ اگر پہلے اعادہ کر لیا تھا پاک ہو کر تو یہ ہے کہ جو بدنہ لازم آیا تھا وہ بھی ساقط ہو جائے گا اور دم وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر 12ویں کے بعد مکے میں ہی ابھی کوئی تھا اور اس نے پھر 12ویں کے بعد اعادہ کر لیا تو چونکہ یہ اعادہ بعد میں پایا گیا ہے تو دم لازم ہوگا۔ یہ ایک اس وقت سب سے مشکل مسئلہ ہے اس کے اندر، جی یعنی جس میں سزا جو ہے وہ کفارہ وہ بڑا ہے، جی، بڑا جانور ہے یا اگر 12ویں کے بعد اعادہ کریں تو دم ہے، تو دم ہے، تو دم لیٹ کرنے کی وجہ جی سے۔ خواتین کے لیے بھی یہی ہے دم؟ سب کے لیے۔ اگر یہ بغیر غسل کی حالت کے پایا گیا طواف تو سب کے لیے ایک ہی حکم۔ 12ویں کے بعد وہ اعادہ کریں تو ان پر بھی دم ہوگا؟ جی ہاں۔ ٹھیک۔ کیوں ہوگا؟ تاخیر ہو گئی 12ویں کی؟ نہیں، پہلے ناپاکی کی حالت میں کیا ہے، اچھا، پہلے ناپاکی کی حالت میں کیا ہے اس لیے ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ اور اگر اعادہ 12ویں سے پہلے ہو جائے 12ویں سے پہلے ہو جائے پھر تو دم بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ آپ جو فرما رہے علت یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کیا؟ جی ہاں، جب دوسرا انہوں نے طواف کیا وہ بھی اپنے وقت میں کر لیا، وقت میں کر لیا، یہ وجہ ہے تو اس لیے دم بھی ساقط ہو گیا۔ صحیح ہے، اب یہ تو صورت تھی کہ اکثر پھیرے یا کل پھیرے۔ ٹھیک۔ اب ہے بے غسل حالت میں طواف کیا لیکن کم پھیرے کیے، یعنی 3 پھیرے، 2 پھیرے یا 1 پھیرا، اور طواف بھی طواف زیارت ہے، طواف میں اکثر کی تعریف 4 ہے، 4 ہے، 4 یا اس سے زیادہ۔ اس سے زیادہ۔ تو اب یہ ہے کہ دم لازم ہوگا۔ اگر 12ویں تک اعادہ کر لیتا ہے تو دم بھی ساقط، 12ویں کے بعد اعادہ کرتا ہے تو پھر ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، صدقہ کتنا ہے؟ ایک صدقہ فطر، ایک صدقہ ہے۔ یہاں پر صدقہ فطر سے مراد اپنے ملک کا صدقہ فطر ہوگا یا عرب شریف کا؟ جہاں دیا جائے گا۔ صدقے میں یہ بھی رعایت ہے، یعنی بدنے میں اور دم کے اندر یہ رعایت نہیں ہے، بدنہ اور دم جو ہے وہ سرزمین حرم پر دیا جائے گا، اچھا، لیکن جو صدقہ ہے وہ اپنے ملک میں بھی دیا جا آ سکتا کر ہے۔ بھی دے سکتے۔ جی ہاں، اگر وہاں نکالا جائے گا تو وہاں کے ریٹ کا اعتبار ہوگا، اچھا، یہاں نکالا جائے گا تو یہاں کے ریٹ کا یہاں کا تو سستا پڑے گا۔ اب آتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ ہم نے 2 مسائل سیکھے ہیں بے غسل کے تعلق سے۔ اب بے وضو طواف کیا، اور طواف بھی کون سا ہے؟ طواف زیارت۔ اگر اکثر پھیرے بے وضو کیے ہیں تو دم لازم ہے، مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اعادہ مستحب ہے، اعادہ کرنے پر دم ساقط ہو جائے گا، مزید کچھ لازم نہیں آئے گا۔ اور اگر اقل یعنی کم پھیرے بے وضو حالت میں طواف زیارت میں کیے ہیں تو پھر ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ دینا پڑے گا۔ اب آ جاتے ہیں دوسری جو اہم قسم ہے طواف کی، طواف عمرہ۔ طواف عمرہ کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ طواف عمرہ کسی نے بغیر غسل کی حالت کے یعنی ناپاکی کی حالت میں کیا، غسل نہیں تھا یا وضو نہیں تھا، کم پھیرے کیے، زیادہ پھیرے کیے، ہر صورت کے اندر دم لازم ہوگا۔ ٹھیک، دم لازم ہوگا۔ اس کے اندر رعایت موجود ہے کہ اگر جو غلطی پائی گئی وہ دور کر کے، یعنی بے وضو کیا تھا تو وضو کر کے اعادہ کر لیتا ہے تو پھر اعادہ کرنے کے اندر یہ جو دم ہے یہ ساقط ہو جائے گا۔ اب احرام باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی اعادہ کرتا ہے تو بغیر احرام کے بھی اس کا اعادہ کر سکتا ہے۔ اچھا، کیا بات ہے۔ آگے آ جاتے ہیں جناب۔ عمرے کے اس میں بدنہ نہیں ہے؟ بدنہ نہیں ہے، صدقہ بھی نہیں ہے، اچھا، صرف دم ہے۔ صرف دم ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، اگر طواف واجب یا طواف سنت یا طواف نفل اس میں طہارت حکمی نہیں تھی تو کیا حکم ہوگا؟ اگر بے غسل کیا تو اگر اکثر حصہ یا کل طواف کیا ہے تو ایسے طواف کا اعادہ واجب ہے، اعادہ نہیں کیا تو دم واجب ہوگا۔ اور اگر اقل حصہ یعنی 3 یا اس سے کم پھیرے کیے ہیں تو ایسے طواف کا بھی اعادہ کرے گا، اعادہ نہیں کیا تو ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ نکالنا ہوگا۔ یہ تھا طواف واجب، یعنی کوئی نظر کا طواف ہے، مثال منت مان لی،
واجب ہو جائے گا، یا طواف قدوم ہے یا نفلی طواف ہے، ان کا حکم جو بے غسل حالت کا تھا وہ میں نے بیان کیا۔ اب بے وضو کرنا، یہی طواف بے وضو کرنا، اگر مذکورہ طواف کا اکثر حصہ کیا ہے یا اقل حصہ کیا ہے، دونوں میں حکم یہ ہے کہ اعادہ کرے گا، اعادہ نہیں کیا تو ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ دینا ہوگا۔ عقل اور اکثر دونوں کا یہی حکم، دونوں کا یہی حکم ہے، بے وضو کے اندر یہی حکم ہے۔ یعنی بے وضو بے غسل میں فرق ہے، جی ہاں، اور ان طواف میں فرق ہے۔ جی ہاں۔ یہ آگے کافی چلتے ہیں۔ تفصیل ہے۔ عورت نے طواف زیارت نہیں کیا تھا، یعنی کیا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی ناپاکی شروع ہو گئی، تو یہاں اب 12ویں کی جو غروب ہے اس میں رخصت موجود ہے۔ اب جب یہ پاک ہوگی تو پاک ہو کر جو ہے پھر کرے گی، اور اس تاخیر پر اب جو کفارہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک صورت پر فقہاء اکرام کو بڑا کلام ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کو موقع ملا تھا پہلے اور نہیں کیا، پھر عارضہ لاحق ہوا ہے، وہ ایک جدا گانا صورت ہے۔ ہم ایک صورت پر کلام کر رہے ہیں کہ اسے موقع ہی نہیں ملا طواف کرنے کا، جب طواف کرنے آئی تو عارضہ لاحق ہو گیا، اور اس کے بعد 12ویں تاریخ بھی گزر گئی، اس کا قیام موجود ہے، یہ وہیں رہتے ہوئے پاک ہو کر طواف کر سکتی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ انتظار کرے گی، پاک ہونے کے بعد غسل کرنے کے بعد پھر یہ طواف زیارت ادا کرے گی۔ 13ویں کو ہو، 14ویں کو ہو، جب بھی فارغ ہو، اس پہ کوئی اب اس تاخیر پر گناہ نہیں ہوگا، کفارہ بھی نہیں۔ گناہ بھی نہیں ہوگا۔ موقع نہ ملنے سے مراد کیا ہوگی حضرت؟ کیونکہ موقع ایک تو ہوتا ہے، اب جناب بڑے مزے سے دن گزار دیے، یہی ہوتا ہے نا، آرام کر رہے ہوتے ہیں، 10واں بھی 11واں بھی 12واں دن، سب یہی کرتے ہیں، آرام ہی کر رہے ہوتے ہیں عموماً کہ چلو آرام سے جائیں گے۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں ایک سرکل ہوتا ہے نا، ایک سرکل ہوتا ہے، عورت کو جب یہ پتا ہے کہ اچھا سرکل کب ختم ہوگا، اس کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کب شروع ہوگا۔ اس کو اندازہ ہوتا ہے؟ ہاں، ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں پھر اس نے خاص احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور اگنور نہیں کرنا ہوتا ہے، اس کو پھر کوتاہی جلدی نہیں چلی جائے۔ کوتاہی نہیں کرنی ہوتی۔ بہت اچھی بات۔ عورت ناپاکی میں ہے اور طواف وداع کا موقع آ گیا، تو اب اگر ٹائم بھی نہیں ہے فلائٹ کا، تو اب اگر یہ چھوڑ کر جائے گی تو اس پر کسی قسم کا کوئی دم لازم نہیں ہوگا، واہ، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ طواف کی بات ہو رہی ہے، اور طواف کے اندر ہم وضو اور غسل پر بات کر رہے ہیں۔ ایک بہت زیادہ پیش آنے والی صورت، بہت زیادہ پیش آنے والی صورت کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے طواف کے دوران۔ صحیح ہے۔ طواف کر رہے تھے اور وضو ٹوٹ گیا، اب کیا کریں؟ وضو تو کرنا ہی ہے، گئے وضو کر آئے، وہیں سے طواف شروع کریں یا پھر نئے سرے سے شروع کریں؟ یہ بہت زیادہ پیش آنے والی صورت ہے۔ بالکل۔ اس کی دو صورتیں ہیں، اگر اکثر چکر نہیں کیے تھے، ایک چکر کیا تھا، 2 کیے تھے یا 3 کیے تھے، تو اب افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے شروع کر دیں، پہلے چکر سے ہی 7 چکر پورے کر لیں، صحیح۔ جو انقطاع آیا اس کی وجہ سے نئے سرے سے شروع کر لیے، اور اگر نہیں کیا، جہاں سے ٹوٹا تھا، جہاں سے وضو ٹوٹا تھا وہیں سے کنٹینیو کیا، تب بھی ٹھیک ہے، کوئی برا نہیں کیا۔ یہ ایک صورت ہے۔ صحیح۔ دوسری صورت یہ ہے اگر اکثر چکر کر چکا تھا، 4 چکر کر لیے، تو اب جہاں سے منقطع ہوا ہے وہیں سے یہ کنٹینیو کرے گا، صحیح ہے۔ اب نئے سرے سے چکر شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کیا اس صورت میں بھی نئے سرے سے کیا، 5 پہلے کر چکا تھا، پھر اب نئے سرے سے کیا، اس کو علم نہیں تھا اس کا، اب کچھ ہوگا اس پہ؟ بہت کچھ ہوگا، کفارہ وغیرہ؟ بہت کچھ ہوگا۔ اب یہ ہوگا کہ اس کے چکر تو چلے رہے نا، اس نے جو 5واں چکر کیا پہلا سمجھ کے، وہ 5واں کہلایا، اگلا 6واں اور اس سے اگلا 7واں کہلایا، 7ویں کے بعد جب اگلے چکر ہیں وہ 5 ہوگا، وہ نیا طواف شروع ہو جائے گا، وہ نیا طواف شروع ہو جائے گا، اور اس کی بھی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ اب وہ 5 اگلے کے کہلائیں گے؟ جی اصل میں اس نے 7 کیے، 5 اگلے کے کہلائیں گے، اور وہ 5 چکر کر کے 2 نہیں کیے، وہ 2 نہ کرنا اس کے ذمہ پر باقی رہے گا۔ تو کبھی بھی جا کے 2 مزید کر لے تو اس کا طواف پورا ہو جائے۔ جی، پھر اس تلافی کی بھی صورتیں ہیں کہ 2 چکر چھوڑ دیے تو کیا تلافی کی صورت ہے؟ ٹھیک ہے، اگر وطن آ گیا ہے تو اور چیزوں سے بھی صورتوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے طہارت کی، بے غسل بے وضو حالتوں پر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ طواف کی جو 3 طرح کی کیٹیگریز بن رہی تھیں، طواف زیارت، طواف عمرہ اور دیگر جو طواف ہیں، 3 کیٹیگریز بنی، اور تفصیل سے بات ہوئی۔ اب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جی کوئی کہتا ہے کہ آپ نے نجاست حکمیہ پر تو بات کی ہے،
نجاست حقیقیہ کا کیا حکم ہے طواف میں؟ یہ کیا ہوتی ہے نجاست حقیقیہ؟ وہ نجاست جو نظر آنے والی ہو، یہ خون ہو گیا، یعنی جو دیکھی جا سکتی ہو. صحیح ہے، بعض اوقات جذب ہو جاتی ہے، نظر آ نہیں رہی ہوتی لیکن نظر آنا غور کرے تو آ ہوتا ہے. ایک وقت ایسا وہ نظر آ سکتی ہے. جی. تو طواف یعنی طواف کے اندر جو نجاست حقیقیہ ہے اس سے پاک ہونا یہ واجب نہیں ہے. اچھا، اگر نجاست حقیقی لگی رہ گئی تو طواف پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن مکروہ ہے، خلاف سنت ہے. کمال ہے، واہ، یہ بڑی رعایت ہے. کتنی رعایتیں موجود ہیں، ڈفرنٹ ہے. یعنی نماز کے احکام، نماز تو طواف کے بالکل نہیں احکام، حج کے احکام بالکل ڈفرنٹ ہے. نماز میں اگر لگی رہے ایک مقدار تک تو نماز ہوتی ہی نہیں. نماز نہیں ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو نمازی کو پرابلم ہے نجاست سے ہوتی ہے، صحیح ہے. تو وہاں ایک آسانی دی گئی ہے. پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ بندہ کراہت جی. سے بچے. تو ہمارے نطخواں آج رہ گئے تھے، وہ آ گئے نہیں. آ گئے ماشاءاللہ تو ان ہمارے کو آج موقع ملنا چاہیے. عالم بھائی. اگر ایک کلام آتا ہو تو وہ سنا دیں. ہیں پتہ نہیں آپ کون سا یاد کر آئے ہوں گے، کیونکہ اب ہم دوسرے ٹاپک سے بڑھ رہے ہیں. مفتی احمد یا خنیمی علیہ الرحمہ کا کلام ہے، خاک مدینہ ہوتی. اگر ہے یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بھی سنا دیں. ایک صاحب کا سوال آیا تھا اسی جی. طواف کے بارے میں کہ اگر عمرے کا طواف ہم، بے غسل کیا، ہم، بعد میں ایک اور طواف بھی کر لیا، جی لیکن اس طواف میں جو بعد میں کیا اس میں اعادے کی نیت نہیں کی، اعادے کی نیت تو ہوگی نا. وہ اعادے کی نیت کے بغیر بھی اعادہ ہو جاتا ہے؟ کچھ صورتیں اس میں ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو کتاب 27 واجبات ہیں، اس کے اندر کچھ صورتوں کا حکم لکھا ہے اچھا، کہ اس کے اندر کنٹینیو خود بخود اعادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ نور بھائی سے کچھ اشعار سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ پریزنٹیشن جاری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے، شاہد گل کو زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے، شاہد گل کو زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے، شاہد گل کو زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے، شاہد گل کو زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے، شاہد گل کو الہی طاقت پرواز دے، برہائے بلبل کو الہی طاقت پرواز دے، برہائے بلبل کو مچل جاؤں سوالے مدعا پر
تامل کو الہی طاقت پرواز دے پرہائے بلبل کو اور بہاریں آئی جو بن پر گھرا ہے ابر رحمت کا بہاریں آئی جو بن پر گھرا ہے ابر رحمت کا لب مشتاق بھیگی دے اجازت ساقیا ملک کو لب مشتاق بھیگی دے اجازت ساقیا ملک کو دو شمبا مصطفیٰ کا جمعہ دم سے بہتر ہے سکھانا کیا لحاظ حیثیت ہوئے تأمل کو سکھانا کیا لحاظ حیثیت ہوئے تأمل کو رضانو سبزائے گردوں ہے کوتل جس کے موکب کے رضانو سبزائے گردوں ہے کوتل جس کے موکب کے کوئی کیا لکھ سکے اس کی سواری کے تجمل کو کوئی کیا لکھ سکے اس کی سواری کے تجمل کو زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو یہ کلام اور بغیر تشریح کے سمجھ میں آ جائے تو لیکن اعلیٰ کا کلام ہے. کیا کلام ہے. زمانہ حج کا ہے. زمانہ حج کا ہے. کچھ کالے لے لیتے ہیں 10-12 منٹ. جی میں پریزنٹیشن کا دوسرا حصہ بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. کچھ کال شامل کرتے ہیں. مدینے کی حج کی باتیں اعلیٰ حضرت کی زبانی ہم نے سنی اور بڑے پیارے انداز میں نعت خواہ نے پڑھا. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اشارہ دے دیا کہ یہ اگر کہا جائے ہدایت کے بخشش کے مشکل ترین کلاموں میں نے اشارہ نہیں دیا. میں نے اصل میں خیر خواہی کی ہے. ہر ایک سوچ رہا ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا قصور نہیں ہے, یہ لکھا ہی ایسا ہے, کلام ہی مشکل ہے. بہرحال بلاوے کی بات ہے. اس کے پہلے شعر میں یا اللہ اس بلبل کے پروں کو بھی طاقت مل جائے تو بلاوا آ جائے اور اسباب بن جائے. اصل میں یہ جو موسم ہے نا, جو نہیں جا رہے ان کے لیے ایک مچلنے کا موسم ہوتا ہے. صحیح بات. تو کوئی اپنے دل ہی دل کے اندر حسرت طاری کیے بیٹھا رہتا ہے. ہاں, کوئی نثر کے ذریعے اظہار کرتا ہے تو کوئی اپنے شعر کے ذریعے اظہار کرتا ہے. تو حج کے موسم میں عام طور پر 2 طرح کے کلام پڑھے جاتے ہیں یا شعرا لکھتے ہیں. ایک جانے والوں کے تعلق سے لکھتے ہیں, میرا سلام کہنا یا مجھے دعا میں یاد رکھنا یا تو جا رہا ہے تیری قسمت پر اشک آ رہا ہے, اس تعلق سے. اور دوسرا وہ اپنی حسرتوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو اب غزل ایک پورا موضوع ہے, تو غزل کے اندر حزن جو ہے ایک غالب موضوع ہوتا ہے, یعنی حصہ ہوتا ہے غزل کا حزن. تو
اب ہمارے جو مذہبی شاعری ہے تو اس کے اندر تو حزن ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. عشق مصطفیٰ کے اندر حزن ایک موضوع ہے. مکہ اور مدینے کی فراق کے تعلق سے حزن ایک بڑا موضوع ہے. صحیح. اور یقینی طور پر جو لوگ حسرت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے اوپر افسوس طاری کرتے ہیں، تڑپ کا اظہار کرتے ہیں، خواہ ان کی زبان سے نہیں آتا، زبان پر نہیں آتا یا آنکھوں میں نہیں آتا، دل مچل رہا ہوتا ہے، صحیح. تو وہ ایک بڑی پرکیف زندگی گزارتے ہیں. صحیح بات. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے سامنے بھی آپ کے بیٹے وغیرہ حج پہ جا رہے تھے تو آپ نہیں جا رہے تھے، اس وقت تک عزم نہیں تھا یا کوئی آگے پلان نہیں تھا، لیکن پھر آپ نے اچانک کوشش کی. ایک کلام بھی اس حوالے سے لکھا، بڑا مشہور کلام ہے، پھر اٹھا ولولۂ یاد مغیلان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب. پھر وہ اسباب بھی ہوئے، والدہ نے منع کیا ہوا تھا، اجازت بھی مل گئی، اور پھر اسی سال آپ نے زندگی کا آخری اور دوسرا حج کیا. تو وہ یہی حزن اور اس کا اظہار بعض اوقات سبب بھی بن جاتا ہے. اعلیٰ حضرت پھر اسی سال حج پر بھی تشریف لے کر گئے. تو یہ اعلیٰ حضرت کے پھر کیا باتیں ہیں. اشعار میں پھر چند چیزیں، چند جھلکیاں تو ہمیں مل جاتی ہیں، اہل علم پھر اس سے خوب واقف ہوتے ہیں. کچھ کالز شامل کریں. ندیم اطاری مرکز الاولیاء لاہور جوہر سے عرض کر رہا ہوں. جی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حضور، آدمی نے حج کے لیے پیسے جمع کیے ہوں اور حج کی درخواست نہ نکلے تو وہ پیسے کسی اور نیک جائز کام میں لگا سکتے ہیں یا اسے حج کرنا ضروری ہے؟ ماشاءاللہ ندیم بھائی، اگر آپ اپنا مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو پرائیویٹ اسکیم سے جانا ضروری ہوگا آپ کے لیے. تو اچھا. جی ہاں، تو کیونکہ گورنمنٹ اسکیم میں نام نہیں نکلا تو پرائیویٹ اسکیم کا جو پیکج ہوتا ہے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے مہنگا ہوتا ہے. تو ابھی تک یہ اطلاع ہے کہ بعض جو کاروان والے ہیں ان کے پاس جو ہیں وہ کوٹے موجود ہیں، کیونکہ کوٹا دوسری مرتبہ بھی آیا ہے. جی. تو اضافہ ہوا کچھ ہزار حاجیوں کا، تو کچھ سرکاری اسکیم میں گیا، کچھ پرائیویٹ اسکیم میں آیا. تو کچھ لوگوں کے پاس ابھی وہ کوٹے ہیں. ابھی تک بہت سارے کاروان ایسے ہیں جن کے پاس کوٹے اویلیبل ہیں. تو جن کے پاس استطاعت ہے تو ان کے لیے جانا ضروری ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکیم میں نام نہیں آیا اور وہ بیٹھ جائے، فراغت اختیار کر لے، صدقہ خیرات کر دے اس رقم کو. اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اس سے بری ذمہ نہیں ہوگا، بلکہ حج جو ہے اسے کرنا پڑے گا. اگر آگے کسی سٹیپ پر جا کر جانے کے مواقع موجود ہیں تو ان کو اختیار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر اس رقم کو صدقہ و خیرات کر سکتا ہے. اس رقم کو صدقہ و خیرات کرنا ضروری تو نہیں ہے، وہ چاہے کرنا کہ چلو پھر پیسے آ جائیں گے. دیکھیے اب ڈیفرنٹ لوگوں کے حوالے. ایک آدمی وہ ہے جس نے بڑی مشکل سے 4 لاکھ روپے جمع کیے، صحیح ہے. حج فرض ہو گیا، نام نہیں آیا. فرض ہو گیا لیکن نام نہیں آیا. ٹھیک ہے. اب اس پر کوشش کرنا تو ضروری ہے نا اگلے سال. صحیح. اگر یہ 4 لاکھ روپے صدقہ کر دیتا ہے تو وہ کوشش کیسے کرے گا؟ اگلے سال کیا کریں؟ اچھا، اس سوال کو یوں کر لیتے ہیں کہ ایک بندے نے پیسے جمع کیے حج کے لیے، اب وہ حج کے لیے نام نہیں نکلا تو اس رقم کو کسی اور چیز میں ڈال سکتا ہے. اگلے سال اس کو پتا ہے کہ میں اور اتنے پیسے ارینج کر لوں گا. ٹھیک ہے، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی کر تو وہ سکتا ہے. رقم اس پر باؤنڈ تو نہیں ہے کہ اب حج پہ ہی خرچ ہوگی. ایسا نہیں کہ اس کو سنبھال کے رکھے اور کہیں صرف نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ جب اگلے سال آئے گا تو اس کو کوشش کرنا تو ضروری ہے نا. ایک اور صورت یہ ہے کہ نفلی حج کرنے جا رہا تھا. نفلی حج کرنے جا رہا تھا. نفلی حج کرنے میں تو ویسے بھی ایک عام حکم ہے کہ اگر غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین اس کے ارد گرد رہتے ہیں، اگر یہ ان پر خرچ کرے گا تو زیادہ ثواب پائے گا. اچھا. تو اگر اس نے چلو جانے کا موقع کوشش کی، نہیں گیا اور صدقہ کر دیا تو کیا چیز مان لیں؟ اگلے سال جانا بھی لازمی نہیں. لازمی نہیں ہے. تو اب ہوا یہ اس بار کہ چند لوگوں نے اپلیکیشن پہلے دی، ان کا نام نہیں آیا، پیسے ان کو واپس مل گئے. وہ پیسے انہوں نے کسی کو دے دیے یا خرچ کر لیے کسی جگہ پہ. اب اگلی بار میں ان کا نام آ گیا، اب پیسے نہیں تھے ان کے پاس. دیکھیے ایک دفعہ جب حج فرض ہو گیا تو اب اس سے چھوٹ نہیں ہے، جانے کی کوشش کرنی ہے، قرض لے کر جائے یہ حکم موجود ہے. یہ تو ایک اگلا حکم ہے نا. پہلا جو حکم ہے یہاں ان سے کوتاہی ہوئی ہے. پتہ ہے کہ جناب مواقع آ جاتے ہیں، آخر تک مواقع آ پہلے جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں تھا کہ دوبارہ قرآن دازی ہوگی، وہ تو سمجھے تھے کہ بس گئے. اصل دیکھیں گورنمنٹ کی قرآن اندازی ہے نا، پرائیویٹ اسکیموں میں تو موجود ہوتا ہے. ہاں، ان کے پاس ایسا نہیں تھا اسباب. وہ
सिर्फ गवर्नमेंट से ही जा सकते थे. उन्होंने पैसे दे दिए, लेकिन फिर उन्होंने अब क्या किया, आमतौर पर गवर्नमेंट की कुरान दोबारा नहीं होती, तभी उन्होंने पैसे किसी को दे दिए थे, लेकिन फिर माशाल्लाह उन्होंने अपनी गाड़ी बेची और हज की तरकीब बना ली, माशाल्लाह। क्योंकि कुरानदाजी में ये लाजमी था कि आप 7 दिन के अंदर अंदर पैसे जमा कराएं. तो ये माशाल्लाह यहाँ मौजूद है हमारे साथ. उन्होंने ये किया, अपनी गाड़ी को बेच दिया, कम पैसों में बेचा, लेकिन कहा यार मैं हज नहीं छोड़ूंगा. अल्लाह पाक फर्ज अदा कर रहे हैं कि आज को मकबूल फरमाए, अल्लाह आसानी- तमाम जाने वाला कि आज के मकबूल फरमाए। कॉल्स. मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी सरदाराबाद की सरदारी कबीना से अर्ज कर रहा हूँ। पिछले सालों की तरह इस साल भी मुफ्ती अली असगर अत्तारी अपने प्यारे प्यारे मदनी पूर इरशाद फरमा रहे हैं। मुफ्ती साहब से सवाल है कि पहले दिन 10 जुल्हिज्जा की जो रमी है, अगर किसी ने रमी से पहले कुर्बानी कर दी तो क्या हुक्म होगा? क्या दम देना होगा, और वो दम कैसे देगा? वो तो अब पाकिस्तान में वो आ चुका है, तो वो शख्स जो है वो कैसे दम देगा? इस हवाले से मदनी पूर इरशाद फरमा दीजिएगा। ये तरतीब वाजिब है कि पहले जो है वो रमी करेगा, रमी करने के बाद कुर्बानी करेगा, कुर्बानी करने के बाद फिर हल्क या तकसीर का मरहला आएगा। सही. इन 3 चीज़ों के अंदर जो फतवा दिया जाता है हमारे यहाँ से वो यही है कि तरतीब वाजिब है। अब अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की है और पिछले साल का वाकया है, बाद में पता चला कि ये गलती हुई है, तो किसी भी जाने वाले के हाथ पैसे भेज दे, तो वो जाने वाला जो है वो वहाँ जानवर खरीद कर इसकी तरफ से ज़बह कर देगा। तो हरम की सरजमीन पर, यानी मक्का मुकरमा का जो खित्ता हरम है, वहाँ ये जानवर ज़बह होना ज़रूरी है। दम की जो अदायगी है हरम के अलावा किसी और जगह पर नहीं हो सकती। ठीक. अगली कॉल. सवाल तो सर ये है कि देखिए, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो मेरा हज पे नाम है, मैं हज पे जा रहा हूँ ना। अब मेन मसला ये है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप नमाज वगैरह तो मैं पढ़ लेता हूँ, अभी मैं हज के अरकान कैसे अदा करूँ, क्योंकि मैं तो उर्दू भी पढ़ना नहीं जानता हूँ। क्या करेंगे, उर्दू पढ़ना नहीं जानते? मेरे पास एक गूंगे ने मैसेज किया, ये तो बोलना तो जानते हैं। गूंगे ने मैसेज किया, वो अंग्रेजी लिख सकते हैं, ये उन्होंने सीख लिया है, और कहा कि मैं शरीक होना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में। अच्छा. तो खैर इनकी मजलिस ने तामुन नहीं किया, तो मैं तो ऑफर की थी आप आएँ और आपकी मजलिस का एक बंदा आ जाए, और भी इस तरह के ड्रिफ्ट हों, आप आकर यहाँ पर बैठें और जो हम बताएं वो आपके इशारों से बताता रहे कोई। एक और ऑफर भी की कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शामिल कर लेते हैं आपको। अब बाज जवाबात तो हम वॉइस से देते हैं, सही. लेकिन कोई ऐसा हो जो आपको लिख कर दे दे। वो सुन भी नहीं सकते, ऐसा है? सुन भी नहीं सकते। अच्छा, वह बाज गूंगे सुन लेते हैं? अक्सर गूंगे 99% शायद 99.99 वो होते हैं जो बहरे ही होते हैं। अच्छा. बहरे होने की वजह से उन्हें बोलना नहीं आता, ओह, बुनियादी उनकी बहरापन है। सही है. तो एक गूंगा है, वो हज के मसाइल की दिलचस्पी रखता है, वो कोशिश कर रहा है। आप तो बोल सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो देखिए, इल्म के जो जराए हैं, पहले तो आपका सवाल सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके अंदर एक लगन है और एक तड़प है। आप तो ऐसा लगता है कि अभी से हज पे जा रहे हैं। एक सफर तारी है ना, क्या करूंगा, सफर तारी है। जी हाँ, जबरदस्त। क्या करूंगा वहां जाके। तो जो इल्म सीखने के असबाब हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सुनना भी है। और मदनी चैनल पर तो इतना मवाद है, इतना मवाद है। हमारा ये सिलसिला तो एक छोटा सा हिस्सा है, आप इसको भी देखिए। अब्दुल हबीब भाई की पूरी डॉक्यूमेंट्री है, 3D डॉक्यूमेंट्री है, और वो पूरा उन्होंने जहाज में बैठ के और यहाँ और वहाँ हर जगह खड़े होके 3D अंदाज पर उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई हुई है। वो रिकॉर्डिंग देखिए। अमीर अहले सुन्नत के पुराने मुज़ाकरे हैं, वो आप देखिए। पुरानी जो तरबियत खुद अमीर अहले सुन्नत ने फरमाई थी, वो देखिए। तो यूँ बहुत सारे ऐसे ज़राए मौजूद हैं। तो आप जो है किसी दावत इस्लामी वाले से दोस्ती कर लें, और वो आपको बताता रहे कि क्या क्या चीज़ें हैं। एप्लीकेशन है, मजलिस हज उमरा का पूरा पेज है, उस पर ये क्लिप जो है वो शाया करते रहते हैं जी। इसके अलावा जो है अपना मोबाइल एप्लीकेशन, खुद दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की वेबसाइट पर हज के नाम से एक अलग सेक्शन मौजूद है। सही है। तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने अपनी वेबसाइट भी जारी कर दी है, www.daruliftaahlesunnat.net। हज का एक पूरी कैटेगरी मौजूद है, और एक वेब पेज का भी लिंक मौजूद है। अच्छा। उस वेब पेज पर जाएंगे तो पूरी वो हज का पेज खुल जाएगा। तो यूं सुनने से जो मवाद हासिल होगा आपको,
وہ اتنا ہے کہ آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، مواد ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مگر گونگا جو ہے وہ تو بیچارہ دوستی بھی اس سے کرے جس کو اشارے آتے ہوں. دعوت اسلامی والا ایسا کوئی ملے. یہ گورنمنٹ جاب پر ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتی، جاب پہ لگ الگ الگ جاب ہوتی ہے. کوئی ایسی ہوگی ٹیکنیشین وغیرہ کی ہو سکتی ہے. ہر ایک کی الگ الگ جاب ہوتی ہے. مالی بھی ہو سکتے ہیں، چوکیدار بھی ہو سکتے ہیں. ہاں بالکل، تو وہ بھی جی اس میں پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا. بڑے پریزنٹیشن جی جی پڑھتے ہیں. کنٹینیو کریں اس کو انشاءاللہ. پریزنٹیشن کی صورت میں مسائل بیان ہو رہے تھے. مزید احرام کی پابندیوں کے حوالے سے آج بالوں کے اور ناخنوں کے حوالے سے مفتی صاحب انشاءاللہ مزید بتائیں گے. اصل میں نے یوں وقفہ لے لیا کہ پہلے مسائل بھی بڑے خشک ہو گئے تھے نا، مشکل مسائل تھے. تو ان کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ جب مکہ مکرمہ میں پہنچیں گے نا اور طواف کریں گے، پھر دیکھیں خون نکل آیا، ارے خون نکل آیا تو وضو ٹوٹ گیا. خون وہاں نکل آتا ہے کبھی کسی وجہ سے؟ کوئی صورت ہے آپ کے ذہن میں؟ ویل چیئر جب لگتی ہے پیچھے والے ایگزیکٹلی بالکل پیچھے والے کی ویل چیئر لگتی ہے، کیا کسی کی لاٹھی، کبھی ناخن لگ گیا، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اگر کسی کا خون نکل آتا ہے ایسے ویل چیئر یا کسی بھی چیز کے لگنے سے، بعض اوقات دھکم پیل میں کسی کا ناخن وغیرہ بھی لگ جاتا ہے، پیر کے ناخن بعضوں کے بڑے ہوتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں. تو خون نکل آیا تو اگر بہہ بھی گیا تو کپڑے تو آپ نے وضو ٹوٹے گا نا، وضو ٹوٹ جائے. وضو ٹوٹے گا. ٹھیک، طواف کے اندر مسائل ہوں گے، صحیح کے اندر وضو ضروری نہیں ہے، صحیح میں وضو بھی ضروری نہیں، واجب بھی نہیں. تو کپڑے پاک نہ بھی کرے، صرف وضو کر کے آ جائے تو بھی طواف کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن خون کس جگہ پر لگا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ جگہ ایسی ہو جب وضو کرے گا تو وہ خون اور بہہ جائے گا، کپڑے اور زیادہ ناپاک ہو جائیں گے. تو احتیاط اس کو خود دیکھنا ہے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اب وہ جناب مشکلات نہ ہو، اس جو پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے وہ لا عمل اپنے اختیار کرے. صحیح. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مسائل ابھی تو حاجیوں کو بہت مشکل لگ رہے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچیں گے پھر احساس ہوگا کہ اچھا یہ بات بھی سنی تھی. کتنے ضروری. اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو یہ ذہن میں آئے گا کہ ہاں یہ بات سنی تھی. کچھ وہ ہوں گے جن کی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ پک کر لیتے ہیں، پورا لکھ لیتے ہیں، یا بار بار سنتے ہیں ان کو یاد ہو جاتا ہے. تو آج کے مسائل ہم شروع کرتے ہیں بالوں سے متعلق. پہلے تو ہم چلیں گے احرام کی پابندیاں. احرام کی پابندیاں جب آپ حالت احرام میں ہوں گے، جب تک آپ کا احرام باقی ہے، کچھ پابندیاں ایسی ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے، ان پابندیوں کا خیال کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. احرام کے جو ممنوعات ہیں 7 طرح کے ہیں، یہ ہم دہرائی کر رہے ہیں، پہلے بیان ہو چکے ہیں. شکار، اس کے متعلقات، بالوں سے متعلق پابندیاں، ناخن سے متعلق پابندیاں، لباس سے متعلق پابندیاں، خوشبو سے متعلق پابندیاں، زینت سے متعلق پابندیاں، اور بیوی کے قریب جانے کے تعلق سے پابندیاں. اس میں سے ہم نے لباس کو بیان کر دیا ہے، ہم نے خوشبو کے متعلق بھی سنا ہے. آج جو ہم 2 اور 3 نمبر جو ہے اس کو ہم لے رہے ہیں بالوں اور ناخنوں سے متعلق جو پابندیاں ہیں. پہلے سے طرح چلتے ہیں بالوں سے متعلق پابندیاں. پہلا سوال یہاں یہ قائم ہوتا ہے کہ احرام میں بال توڑنے یا کاٹنے سے متعلق کیا کفارہ لازم آتا ہے؟ احرام میں بال توڑنے یا کاٹنے سے متعلق کوئی بال خود ٹوٹ جائے، نہ آپ کا ہاتھ لگا ہو، خود بخود ٹوٹ جائے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. پورا جسم کے بال بیمارے سے جھڑ گئے، کوئی کفارہ نہیں ہے. کفارہ اس صورت میں کفارے کی بات ہو رہی ہے جب آپ حالت احرام میں ہو. یہ ساری پابندیوں کا تعلق ہے حالت احرام سے. حالت احرام میں ہو اور پلس یہ کہ خود ٹوٹا ہو، نوچا ہو، کھینچا ہو، بلیڈ سے صاف کیا ہو. اب کفارہ کیا آئے گا؟ اس کفارے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں. کفارہ کیا آئے گا یہ سمجھنے کے لیے جی. پہلی بات یہ ہے کہ سر، داڑھی، گردن، بغل اور منہ زیر ناف یہ ایک کیٹیگری میں ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے علاوہ بال، یہ سینے کے بال ہیں، یہ دوسری کیٹیگری میں ہے. اب پہلی قسم کا حکم، سر، داڑھی وغیرہ کے جو بال ہیں، اگر یہ چہارم، نصف نہیں، چہارم یا زیادہ دور کیے کسی نے حالت احرام میں، وہ موقع نہیں آیا ابھی کہ حلق کرنا ہے، پہلے حلق کر لیا، تو دم واجب ہوگا. چہارم یا زیادہ کیے، حرم یعنی 1/4 سر کے بال، داڑھی کے بال چہارم یا زیادہ کیے تو دم واجب ہے، کم کیے تو صدقہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے گردن اور بغل کا جو معاملہ ہے، پوری گردن، پوری جو گدی ہے اس کے بال صاف کر لیے، یا ایک بغل جو ہے وہ پوری جو ہے وہ صاف کر لی، تو اس میں دم ہے، پوری میں دم ہے، کم میں صدقہ ہے.
اگرچہ کہ نصف سے زائد ہو. اچھا. منہ زیر ناف کا حکم بھی گردن اور بغل کے بالوں والا ہے. دوسری جو قسم ہے کہ جو سر، گردن، بغل کے بال وغیرہ ہیں، ان کے علاوہ جو بال ہیں جیسے مچھوں کے بال ہو گئے، تو اس کے اندر صدقہ ہے. پوری مچھے بھی اگر کوئی صاف کر دیتا ہے اچھا. اس میں صدقہ ہی ہوگا. اب کچھ سوال جواب مزید آگے بڑھتے ہیں. اگر کسی حالت احرام والے نے داڑھی منڈالی تو کیا حکم ہوگا؟ اب کہے گا، کوئی سوچے گا کون داڑھی منڈائے گا؟ تو جن کی عادت ہوتی ہے معاذ اللہ شیو کرتا ہے، شیو کرنے کی، تو وہ جا کے بیٹھے. اب نائک کی ایک روٹین ہوتی ہے، یا جو جا کر بیٹھا ہے اس کی روٹین ہوتی ہے کہ پہلے وہ داڑھی صاف کرواتا ہے، پھر وہ سر کی طرف آتا ہے. اب جب تک حلق نہیں ہوا یا تقصیر نہیں ہوئی، احرام تو باقی تھا. صحیح ہے. اب احرام باقی تھا اور کس نے داڑھی منڈوائی یا اس پر بال تھوڑے تو بلیڈ پھروایا، تو ویسے بھی یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے. داڑھی منڈوانا جائز نہیں ہے، حرام کام ہے. اور مکہ کی سرزمین میں اکثر حاجی وہیں ہوتا ہے حالت احرام میں، وہیں جو ہے وہ یہ کام زیادہ وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں. ایک گناہ جو ہے 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. وہاں جا کے بھی اگر کوئی داڑھی منڈوائے تو کتنی جو ہے وہ مطلب کہ نحوست کی بات ہے، کتنی بری بات ہے. شاعر اللہ وہاں پر ہیں، اللہ کی نشانیاں وہاں پر ہیں، اس اعتبار سے یادیں ہیں، اور اللہ والوں کے وہاں یادیں وابستہ ہیں. وہاں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ضائع کرے. تو بہرحال اگر کسی نے داڑھی کا چوتھا حصہ منڈوایا تو دم واجب ہوگا، چوتھائی سے کم منڈوایا تو صدقہ ہے. یہ بات تو کفارے کی ہے. جو گناہ کا معاملہ تھا وہ ہم نے بیان کر دیا. اس سر اور داڑھی میں چوتھائی والا معاملہ ہے. چوتھائی والا اس کے علاوہ جو بال ہوتے ہیں جو کاٹے جاتے ہیں جنرلی گردن اور اس کے بغل اور منہ زیر ناف، جی اس میں کل کل میں کفارہ ہے، اور اس سے کم چاہے صدقہ ہے، نصف بھی ہو تو صدقہ ہی. اور اس کے علاوہ جو سینے کے بال، پورے سینے ہو گئے، رانے ہو گئے، پنڈلیاں ہو گئی، جی اس کے بالوں پورے بھی کاٹ دے تب بھی صرف صدقہ ہے. اب ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ وضو میں بال جھڑتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر 1، 2 اور 3، ایک بال جھڑا، 2 جھڑے، 3 جھڑے، کسی نے منہ دھویا، 3 بال جھڑ گئے، تو ہر بال کے بدلے 1 روٹی دے دے، 1 کھجور دے دے، 1 مٹھی اناج صدقہ کر دے. یہ چھوٹا صدقہ. صدقے کی بھی 2 قسمیں ہیں. صحیح. یہ چھوٹا صدقہ ہے، اس سے بھی ایک چھوٹا صدقہ ہے، اس میں روٹی کے بجائے 1 ٹکڑا دے دے. یہ بھی ہے، ایک نوالا، 1 ٹکڑا روٹی کا، 1 پیس. ہاں، اچھا. لیکن زیادہ تر یہ 2 صدقے استعمال ہوتے ہیں، چھوٹا اور بڑا. جب مطلق صدقہ کہا جاتا ہے، صدقہ فطر ہی مراد ہوتا ہے. اچھا. 1 بال پر، 2 بال پر، 3 بال پر، ہر بال کے بدلے 1 روٹی یا 1 مٹھی اناج. کچھ زیادہ دینا چاہتا ہو زیادہ دے دے، کہ بھئی 1 مٹھی اناج کا حساب کیا کروں گا، صدقہ فطر دے دیتا ہوں، تب بھی ٹھیک ہے. صحیح. اور اگر 3 سے زیادہ بال ہوں تو پھر صدقہ دینا ہوگا، صدقہ فطر والا صدقہ. صحیح. اور عام حالات میں بال جھڑنے کا جو معاملہ ہے چوتھائی تک تو نہیں پہنچتا. یعنی ایک بات اگر آپ ہمارے ناظرین اور حج پر جانے والے ذہن میں بٹھا لیں کہ داڑھی کے بال ہوں، سر کے بال ہوں، بغل کے بال ہوں، جن میں دم واجب ہوتا ہے، یہ وہاں تک خود جھڑنے میں نہیں پہنچتا. تو اس طرح لے کے کوئی بیٹھ گیا تو پہنچے گا، ورنہ عام طور پر جو جھڑنے کے سوالات ہوتے ہیں کہ بال جھڑ گئے، بال گر گئے، تو یہاں دم والی کیفیتوں پر نہیں پہنچتا معاملہ. جھڑنے میں بھی اپنے ہاتھ وغیرہ سے جھڑنے کا آپ فرما رہے ہیں، از خود اگر جھڑا ہے وہ تو پھر اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. جی ہاں، اگر بیماری کے سبب خود بخود جھڑ جاتے ہیں تو کچھ بھی لازم نہیں ہوگا. خارش وغیرہ کرتے ہیں اس طرح، یہ ان چیزوں پر صدقہ یا کفارہ وغیرہ ہے؟ خارش کرنے پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. خارش سے بال جڑے ہیں عموماً اسی طرح ہوتا ہے، یا کھجا رہے ہیں اور گر گیا، یا وضو میں ہوتا ہے خلال وغیرہ، خلال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو خود تو نہیں. چہرے پہ پانی ڈالا جھڑ گیا، جی جی، یہ صورتیں ہوتی ہیں. اب ایک اور صورت، وہاں جا کے ہر ایک پیسے بچت کرنے کی کوشش کرتا ہے جی، کہ چلے ایک دوسرے کے جو ہے وہ بال صاف کر دیں. تو مہنگا بھی ہو گیا ہے، پہلے 10-15 ریال میں ہوتا تھا، اب 50-50 لیتے ہیں. موسم جب آتا ہے تو ان دنوں میں خاص کر 30-35-50 رش بھی کافی ہوتا ہے. جی. اب اس کی کیا صورتیں ہوں گی؟ اس کی صورتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں موٹی موٹی صورتیں عرض کر رہا ہوں 2-3. جب وہ وقت آ گیا کہ جب آپ نے احرام سے باہر ہونا ہے، ایک احرام والے نے دوسرے احرام والے کے بال صاف کیے، اس کا حلق کیا، دونوں کا وہ وقت آ گیا تھا کہ دونوں نے احرام سے باہر ہونا ہے، صدر الحج تھا.
حج تھا، اس نے رمی کر لی، قربانی ہو گئی، اب وہ وقت آ گیا کہ وقت تحلل ہے، احرام سے باہر آنے کا وقت آ گیا، عمرے کے اندر طواف کر لیا، صحیح کر لی، اب وہ وقت آ گیا کہ احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک احرام والا دوسرے احرام والے کے بال اگر حلق کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وقت نہیں آیا، اس کا تو آ گیا ہے جس کا حلق ہو رہا ہے، لیکن جو کر رہا ہے اس کا نہیں آیا تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اچھا وہ اس کے بال اب جو ہے صاف نہیں کر سکتا، اس پر بھی کفارہ آئے گا، اگرچہ کہ وہ دم تو نہیں آئے گا لیکن اس پر بھی کفارہ آئے گا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ حلق سے پہلے کسی نے مونچھیں تراش دی تو ہم داڑھی پر جس طرح ہم نے بات کی، اسی طریقے سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مونچھیں بنواتے ہیں، تو حلق سے پہلے حالت احرام میں جب احرام سے باہر نہیں آئے تھے تو مونچھیں بھی نہیں بنوا سکتے، اس پر بھی صدقہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ بالوں کے تعلق سے ایک اور مسئلہ ہے، حالت احرام میں جوئیں مار سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے سر کی یا لباس کے اندر جوئیں ہیں وہ نہیں مار سکتے۔ اگر کسی نے اپنے بدن یا کپڑوں میں کوئی جوں تھی وہ پھینک دی، مار دی، یا کسی کو اشارہ کیا تو مار دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر پھینک دی مار دی تو ایک صدقہ دے گا۔ خواتین کے لیے زیادہ اہم ہے، جی ہاں۔ ان کی عادت ہوتی ہے۔ اچھا، اگر جوئیں مارنے کے لیے دھوپ میں کپڑے رکھ دیے یا دھو ڈالے اپنے کپڑے تو بھی یہ ہے کہ کفارے کی صورتیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے دوسرے نے اس کے کہنے پر ماری ہیں تو اس پر بھی کفارہ ہوگا۔ اچھا، اپنے جسم پر نہیں تھی، اپنے بالوں میں نہیں تھی، اپنے لباس پر نہیں تھی، نیچے نظر آ رہی تھی، کہیں چل رہی تھی، اگر وہ مار دی ہے تو اس کی گنجائش ہے، پھر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ناخن رہ گیا۔ ناخن کے مسائل بڑے آسان ہیں۔ 1 2 3 4 5 ہمارے ناخن جو ہیں وہ 4 جگہ ہوتے ہیں، ایک ہاتھ، دوسرا ہاتھ، ایک پاؤں، دوسرا پاؤں۔ صحیح۔ اگر تو ایک ہاتھ کے 5 ناخن کاٹ دیے دم واجب، ٹھیک۔ اور اگر 4 کاٹے ہیں تو صدقہ، یعنی ایک ناخن کے بدلے ایک صدقہ۔ اب مثال کے طور پر چاروں اعضاء کے ناخن بنتے ہیں 20، کسی نے 4 کاٹ دیے، 4 اس کے، 4 اس کے، 4 اس کے، 4 اس کے، دم تو لازم نہیں آیا لیکن 16 صدقے لازم آ گئے۔ 16 صدقے ہو گئے۔ جی ہاں۔ تو ناخن جو ہے وہ حالت احرام میں ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اب لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں ناخن، جی، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ناخن کے تعلق سے کچھ صورتیں میں نے بیان کی ہیں۔ یعنی جب تک پورے ہاتھ یا پیر کے نہیں کاٹے گا تو اس کے پورے نہیں، ایک ہاتھ کے 5 کاٹ لیے تو دم ہے، اور چاروں کے 16 4 کاٹ لیے تو دم اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ایک مکمل نہ کہلائے۔ ایک اس کا اعتبار ہے اس کے اندر۔ کمال ہے۔ اچھا، یہ آپ مشورہ کیا دیں گے اس بارے میں کہ پیسے بچانے کے لیے اگر ایک دوسرے کا حلق کریں، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ بھائی بعض اوقات لوگ یہیں سے استرا لے کر جاتے ہیں، بعض لوگ تو خود اپنے شیشے کے سامنے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مشورہ کیا ہے آپ کا؟ مشورہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں تو پیسے نہیں بچانے چاہیے۔ نائی سے کٹوا لیں۔ جب آپ گئے ہیں سفر سے، آپ نے پہلا عمرہ جا کے ادا کیا ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت بندہ تھکا ہوتا ہے، تو تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے، اچھا اس میں بارگیننگ ہوتی ہے، تھوڑا سا آپ دور چلے جائیں گے تو 10-15 ریال میں آرام سے ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں تو پیسے بچانے کی بالکل اجازت ہے، اجازت تو کر یہاں بھی تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ بندہ کا تجربہ کار ہے، سامنے والا سمجھدار ہے اور ہاتھ صاف کر چکا ہے 2-4 پر، صحیح، تو آپ اعتماد کر لیں، ورنہ اعتماد نہ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بعض لوگ زخمی کر دیتے ہیں کسی کو، بعض لوگ خود زخمی ہو جاتے ہیں، صحیح۔ اور بڑے جو ہے نا وہ مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات پھر وہ سر ان کا ایسا ہو جاتا ہے کہ آگے کے دن ان کے پاس کافی ہوتے ہیں مگر وہ عمرے نہیں کر پاتے، حالانکہ ٹائم ہوتا ہے، سر زخمی ہے تو حلق بار بار کیسے کروائیں گے؟ اچھا، ایک سوال کر رہے ہیں جناب، پوچھ رہے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ جب ہم پہنچتے ہیں تو مغرب عشاء ساتھ پڑھتے ہیں، مغرب کا وقت چلا گیا تو اب عشاء میں جب مغرب پڑھیں گے تو قضا کی نیت کریں گے؟ نہیں، قضا کی نیت نہیں کریں گے۔ عبادات وہی ہیں جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہیں، اور جس طرح دی ہیں اسی طرح ہم ادا کریں گے، بطور ادا کریں گے۔
جب مغرب کا وقت آئے گا جب بھی یہ نیت کرنی ہے کہ مغرب قضا نہیں کر رہا ہوں بلکہ مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا شمار کیا جائے گا، تو میں حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے عشاء کے وقت میں پڑھوں گا، اور یہ اس کے لیے جس نے مزدلفہ پہنچنا ہے، جو مزدلفہ نہیں پہنچ رہا اس کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مزدور اور فقراء وغیرہ بھی ملتے ہیں، راستوں میں ہوتے ہیں مانگنے والے، یا ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ یہ سائلین ہیں، تو انہیں بھی صدقے جو فطرے وغیرہ ہیں وہ دے سکتے ہیں؟ خیر دیکھیے، وہاں جو لوگ موجود ہیں اس وقت کتنے ہی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس نوکری ہی نہیں ہے، رہ رہے ہیں، کام ختم ہو گئے ہیں، آنے کے جو اسباب ہیں وہ نہیں ہیں، اور اس بنیاد پر جو ہے وہ کافی مشکل حالات میں، بہت مشکل حالات میں، ظاہر بات ہے نوکری وہ لے گا جا کے جس کے پاس اقامہ ہوگا، جی جی، ورنہ بہت مشکلات ہو جاتی ہیں۔ تو ٹھیک ٹھاک لوگ اس طرح کے بھی مل جاتے ہیں، وہ بھی محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نوکری پیشہ ہیں ان کی بھی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، تو جہاں آپ مطمئن ہو رہے ہوں کہ یہ اس درجے کا ہوگا تو اس کو یہ ہے کہ دیا جا سکتا ہے۔ خود آپ ججمنٹ کر لیں، چیک کر لیں کہ آپ ظاہر ہے جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں تو چیک کرتے ہیں، اسی طرح آپ اس میں بھی احتیاط کریں، اور ایسا نہ ہو کہ کسی غیر مستحق کو چلے جائے۔ اپنی تحری اور اپنا غالب گمان ہی کافی ہے نا مفتی صاحب؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک غالب صاحب گمان تو کافی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں جذبہ رحم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ جی، اگر زیادہ ہے تو بہت بڑی نیکی ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن جہاں کسی واجب کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو وہاں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، صحیح، یعنی اپنی جو ویسی رقم ہے، صاف جو رقم ہے اس سے خیر خواہی کی خیر جائے، خواہی اس کریں۔ سے ادائیگی کی جائے، ٹھیک، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں یہ شرط ہے کہ جی اس درجے کے مستحق کو دینا ہے، وہاں پھر احتیاط ضروری ہے۔ اچھا، ایک صاحب پوچھ رہے ہیں سفیان صاحب کے وضو کے بعد بھولے سے تولیے سے منہ صاف کرنے لگے، احرام میں تھے اور چہرے پہ لگتے ہی یاد آ گیا اور ہٹا لیا تولیہ، تو کیا حکم ہے؟ حکم وہی ہوگا کہ چہرے کا کتنا حصہ جو ہے وہ چھپا ہے، جتنا حصہ چھپا ہے اس کے مطابق کفارہ آئے گا۔ ایک صورت ایسی اس میں کفارہ بھی نہیں آتا۔ صحیح۔ اگر کوئی زکوٰۃ کے پیسوں سے حج کروائے کسی کو، تو حج اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے، مطلب اس پر زکوٰۃ لگ جائے گی، اس درجے کا وہ غریب شخص ہے، اس کو ایک کہتا ہے جی میں آپ کو ہمیشہ 50,000 اور 1 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، اس مرتبہ میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو 5 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، آپ حج کر لیں، شرط نہ لگائے، ویسے کہتا ہے آپ میں کی چاہ رہا ہوں یہ حج مدد کریں۔ کر دیتا ہوں، اب وہ شخص جا کے حج کر لیتا ہے، کوئی صورت نہیں، مطلب کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ جب اس کو آپ نے مالک بنا دیا اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ تو ادا ہو گئی۔ اور اگر اس کو کہا باؤنڈ کیا کہ صرف حج کرنا، یا کاروان والے کو پیسے دے دیے بھائی اس کو حج کرا دو، کاروان والے کو پیسے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، ملکیت نہیں پائی جائے گی۔ ملکیت نہیں پائی جائے گی۔ زکوٰۃ کے جو مقاصد ہیں وہ بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے، صحیح ہے، تو یہ باؤنڈ کریں گے حج کر آؤ، بھائی اس پر حج فرض ہی نہیں تھا تو وہ کیوں باؤنڈ کر رہے ہیں آپ اس طریقے سے؟ ٹھیک ہے، یہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، یہ مقروض ہے، قرضہ آپ حج ادا کروا کرنا رہے ہیں۔ چاہتا ہے، تو اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جب ہم دیں گے اب ہماری مرضی چلنی چاہیے، اچھا، بھائی وہ تو امانت ہے آپ نے دے دی، اب وہ امانت ادا ہو گئی، اب آگے جس مصرف میں گئی ہے وہاں جس بہتر سے بہتر انداز میں صرف ہوتی ہے آپ کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ بندہ بہتر میں خرچ نہیں کرے گا، وہ معاذ اللہ شراب پی لے گا یا جوا کھیلے گا یا کوئی غلط کام میں لگا دے گا، تو میں جناب اس کو حج کرا دیتا ہوں باؤنڈ کر کے، پھر بھی ادا نہیں ہوئی۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، بات شراب پینے کی آئی ہے جہاں تک، تو والدین کے لیے یہ احکامات موجود ہیں، اگر ان کے پیچھے ایسی اولاد ہو جو برباد کر دے گی مال کو تو وہ زندگی میں صدقہ خیرات کر دیں تو یہ تو صورتحال چینج ہو جائے گی۔ اب ایک شرابی آدمی حج پر جائے، ٹھیک ہے، اتنی جلدی پہلی بات تو وہ جائے گا نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بیوی بچے بھی تو ہوں گے، صحیح ہے، اس کے بیوی بچوں کو روٹی بھی تو چاہیے ہوگی، تو صورتحال دیکھی جائے گی کیا ہے، صحیح ہے۔ بہرحال زکوٰۃ میں ملک کرنا یہ ضروری ہے۔ ملک کرنا ضروری سن گلاسز کے بارے میں کیا حکم ہے حالت احرام میں؟ لگا سکتے وقار احمد پوچھ رہے لگا سکتے ہیں پہن سکتے ہیں؟ جی۔ ٹھیک ہے، آج کل گرمی بھی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کہہ رہے ایک بار مشین سے بال صاف کیے اور اس کے بعد دوسری بار سیفٹی سے بال صاف کیے تو اکثر صاف ہو گئے، تو اس کو حلق کرنا کہلائے گا؟
देखिए सेफ्टी का मतलब ये है कि उसमें ब्लेड होता है जी। और ब्लेड जब सर पर लगाया जाता है हलक के लिए तो ये ज़रूरी है कि रुबो सर के बाल साफ हो जाएं, चौथाई सर के बाल साफ हो जाएं। चौथाई सर के बाल साफ हो गए तो जो फरीज़ा है वो अदा हो जाएगा। अच्छा सुन्नत अगरचे कि ये है कि पूरे सर के बाल साफ हो जाएं। ठीक। अच्छा अभी मैंने सवाल किया कि ज़कात थी कारवान वाले को कि इस गरीब को हज करा दो, ज़कात तो ना अदा हुई, गरीब का हज अदा हो जाएगा? देखिए हज तो उसका अदा हो जाएगा, बात है मिल्कियत की। कारवान वाले को देने का मतलब ये है कि एक शख्स ने सर्विसेज ले ली, सर्विस ले ली और कह दिया भी ये सर्विसेज इन्हें दे दो। अब क्या होगा कि जब टिकट हाथ में आएगा तो टिकट का मालिक हुआ, फिर वो आगे चला, जब वो होटल में उसको कह दिया आप इसमें रह लो, वो उसमें रहने उसके मुनाफे हासिल करने का मालिक हुआ। खाना पेश किया तो खाने का वो मुबा हुआ या मालिक हुआ, जो भी सूरत बनी। तकरीबन तो मुबा ही होता है। सर्विसेज देने का और मतलब होता है, और उसको उस रकम का मालिक बनाना इसका एक अलग मफहूम है। ज़कात का तकाजा ये है कि उस रकम का मालिक बनाया जाए। तो हज अदा हो जाएगा अलबत्ता। हज तो अदा हो जाएगा मेरा। सही। कुछ कॉल्स ले और लेते ऐसे हैं। शख्स को जो है वो फर्ज हज की नियत करनी चाहिए, या मुतलक हज की भी नियत की है तब भी फर्ज हज अदा हो जाएगा। ठीक है, कॉल्स दे दें, फिर आखिरी सेगमेंट है हमारा उसकी तरफ। अहकाम हज सिलसिले में मेरा ये सवाल है कि हज की कितनी किस्में हैं और सबसे बेहतरीन हज कौन सा है जो हमें करना चाहिए? सबसे बेहतरीन हज की 3 किस्में हैं, हज तमत्तु, हज किरान, हज इफराद। सवाब के ताल्लुक से सबसे बेहतरीन हज जो है वो हज किरान है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया। अगर आप हमारे पहले किस्त मुलाजा कर लेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पर वो मौजूद है पूरी किस्त, तो आपको पता चल जाएगा कि पहली किस्त क्या है। और अगर आसानी को देखा जाए तो हज तमत्तो जो है ये सबसे आसान इन माना में है कि पहले उम्रा किया जाता है, उसका ihram खुल जाता है, फिर वहां जाके हज का ihram बांधा जाता है। ठीक है, एक और कॉल दे दें, फिर सेगमेंट लेते हैं। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है, मुफ्ती साहब अगर हज तमत्तो करने वाला उम्रा करने के बाद ihram से की पाबंदियों से निकल जाता है, अब वो हरम की हदूद से बाहर जाता है, उम्रा उसने अदा कर लिया है, वो किसी दूसरे शहर जाता है और उसके पास ऐसी यानी वीज़े में आसानी है कि वो 2-4 शहरों में उसको आसानी है जाने आने जाने में, तो क्या मुफ्ती साहब जब वो दोबारा हज तमत्तो करने वाला हरम की हदूद में दाखिल होगा तो फिर उम्रे की नियत करेगा या वो पहला उम्रा ही उसके लिए काफ़ी है? एक तो आज बड़े संजीदा होकर सवाल कर रहे हैं हमारे शहजाद भाई हैं, जी जी। ठीक है। और दूसरा ये है कि रियलिटी और ख़बरों में फ़र्क होता है। इस तरह की खबरें ज़रूर मार्केट में आई हैं कि उम्रा वीज़ा जो होगा वो अब ऐसा कर दिया गया है कि बहुत सारे शहरों में बंदा जा सकता है। ये बात भी अभी कंफर्म नहीं है कि ऐसा उम्रा वीज़ा भी जारी होना शुरू हुआ है या नहीं। और दूसरी बात ये कि हज में ऐसा नहीं है। हज में तो बिल्कुल नहीं। हज में नहीं है। हज वाला तो अपने शेड्यूल से हट ही नहीं सकता। सही है। मौलिम के पास पासपोर्ट होता है उसका, वो देता ही नहीं है। जब मदीना शरीफ जाने होंगे तब देगा, इसके अलावा वो नहीं देगा। मदीने में जाते हुए भी नहीं देते, बाज़ औक़ात तो एयरपोर्ट पे ही मिलता है, बल्कि अक्सर एयरपोर्ट पे नहीं, वो बस वालों को दिया जाता है, उनको देते हैं या बस वालों डायरेक्ट को आके दिया जाता है, बस वाला फिर चौके पे दिखाता है। किसी को भी हाथ में नहीं मिलता। जी, हाथ में नहीं मिलता, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब और शहरों में तो वो कैसे जाएगा? बिलफर्ज हम तस्वुर कर लेते हैं वो गया है, तो मेरी मालूमात के मुताबिक ले दे के जद्दा एक ऐसा शहर है जो मिकात के अंदर है। बाकी जितने भी शहर हैं वो मिकात से बाहर हैं, जैसे कि यम्बो है, यम्बो जो है वो जोफा की मिकात के बाहर है। ताइफ जो है ये खुद मिकात के बाहर है। तो अब अगर कोई मिकात के बाहर चला जाता है और फिर वो मक्का मुकरमा आएगा तो उसे लामवाला एहराम के साथ आना पड़ेगा। अब ये हज का एहराम बांध कर आए या उम्रे का एहराम, दोनों में से किसी एक एहराम के साथ आना ज़रूरी होगा। ठीक है। महबूब साहब कह रहे हैं तवाफ़ ज़ियारत और तवाफ़ वदा में सही करना पड़ेगा। तवाफ़ वदा में तो सही नहीं है, तवाफ़ वदा के अंदर सही नहीं है, ये तो क्लियर हुआ। अब रही तवाफ़ ज़ियारत, तो सही का ताल्लुक तवाफ़ ज़ियारत से नहीं है, सही हज का मुस्तकिल एक वाजिब है। सही है। इस वाजिब को पहले भी अदा किया जा सकता है, यानी
अरफात जाने से पहले भी अदा किया जा सकता हज है। का एहराम बांध हज का एहराम बांधा हुआ हो तो हज का एहराम बांधा हुआ था, एक नफली तवाफ करेंगे, उसके बाद सही करेंगे। अब सही के अंदर ये चीज़ है कि तवाफ के बाद होगी। सही। अच्छा, आमतौर पर एक गालिब तबका ऐसा है जो हज के बाद करता है, तो हज के बाद जब होगी तो तवाफ ज़ियारत के बाद ही करनी होगी, तवाफ ज़ियारत के बाद फिर सही करेंगे। ठीक है। एक लड़का अपने माँ बाप के साथ हज कर रहा है, फरहान खान पूछते हैं, तो क्या उस लड़के का अपना हज भी अदा हो गया, हज फर्ज? अगर वो बालिग है, उसने फर्ज हज की नियत की या मुतलक ये नियत की कि मैं हज कर रहा हूँ, तो फर्ज हज अदा हो जाएगा। और ये नियत की कि मैं नफल कर रहा हूँ तो फर्ज अदा नहीं होगा। या वो नाबालिग है, नाबालिग अगर है तो ठीक है, उसका ये हज बाइसे सवाब तो है, लेकिन जब वो बालिग होगा फिर इस्तिताअत पाई जाएगी तो फिर इस पर हज फर्ज होगा, ठीक करना पड़ेगा इसको फिर। एक हैं ये हेरा राही, इस्लामी बहन है गालिबन, ये पूछ रही हैं कि अगर किसी पे हज फर्ज था और उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का हज किया, तो उसका हज फर्ज अदा हुआ या वही हुआ जो नियत की उसने? देखिए, कोई कसदन नफल हज की नियत करता है तो उसका नफल ही अदा होता है, और इसाले सवाब का जो हज है वो नफल हज होता है। और उस पे फर्ज था फिर भी उसने ऐसा किया तो गुनाहगार भी होगा? दो सूरतें बनती हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि शुरू से ही वो हर नियत के वक्त यही नियत करता रहा कि मैं अनफुला, और एक ये है कि पूरा हज उसने कर लिया, करने के बाद उसने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि इस पूरे सफ़र में, हज में, तवाफ में, सही में, वकूफ में, कुर्बानी में मुझे बहुत सारी नेकियां मिली, इसका सवाब मैं बारगाह रिसालत को पेश करता हूँ। वो एक अलग सूरत, वो एक अलग सूरत है। ठीक है। इसमें यह कि इसका फर्ज हज ही अदा हुआ। ठीक है, माशाअल्लाह। हमारा एक सेगमेंट है ऐसा ना कीजिएगा, हाजियों के लिए कुछ मशवरे हैं इख्तिताम पर। आइए देखते हैं हमारे हाजी क्या कह रहे हैं जी। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। मदनी, मैं आपसे ये एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आप हज पे जाएं तो वहाँ अगर कोई ऐसे मामला आपके साथ दरपेश हो, जैसे आप रमी कर रहे हैं जमरात पे जाके, और वहाँ अगर कोई शोर शराबा या कोई जैसे भगड़ सी होती है, तो आप वहाँ सब्र और तामुल का मुजाहिरा करें कि वहाँ के आप भागे नहीं। अगर आप भागेंगे तो आपकी जान को भी खतरा है, और ना जाने कोई ऐसे मामला हो जाए जिससे आपको नुकसान दो। मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप ये ना कीजिएगा। भगदड़ वगैरह खुदा ना खास्ता हो जाए कोई। पिछले साल बहुत तेज हवाएं चली थी, खैमे उड़ने लगे थे और लोगों के कितनों के एहराम भी उड़ गए थे, आपको शायद याद हो। तो ऐसी सूरत में लोग डर जाते हैं, क्या किया जाए ऐसी सूरत? बारिश आ जाती है, वो एक क्रेन गिरने का जो वाकया हुआ था, जी जी, तो वो भी हज के दिन ही करीब थे। जी जी जी। तो हादसा देखें जब भी होते हैं, एक तो ये है कि वहाँ क्या हुआ है ये देखने के लिए जमा ना हो। बिला वजह आप जा रहे हैं किसी जगह पे, रश लगा हुआ, आप उस रश को जाकर मजीद बढ़ा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कुछ मकामात और कुछ रश की कैफियत ऐसी होती है कि आपकी चप्पल गिर गई तो आप कुर्बान कर दें, आप लेने ना जाएं उसको। सही पता है कि आप झुकेंगे, ब्रेक होंगे, रेला आ रहा है और आपको गिरा देगा, अपने आप को खतरात पे पेश ना करें। इतना लंबा सफर बगैर चप्पल के, देखें जब दो चीजों का तकाबुल करना पड़ता है, सही, जान से जो है ना वो अच्छी है, सही। चप्पल या जान अच्छी है, फैसला करना होगा। हर अक्लमंद यही फैसला करेगा कि जान बचाना ज्यादा अहम है। इसी तरीके से जब भगदड़ मची रही है तो ये कोशिश करें कि आप, कोई बूढ़ा है, कोई ज़ईफ है, पहले तो ये है कि भगदड़ मचनी नहीं चाहिए। यानी हादसात जब भी होते हैं, हादसे की वजह से कम हलाकतें होती हैं, भगदड़ की वजह से ज्यादा होती है। पिछले मतलब 2-3 साल पहले एक भगदड़ मची थी और न जाने कितने लोग शहीद हो गए थे। 10 ज़ुल्हिज्जा को जमरात के पास हुआ था। कोई चीज नहीं थी, ना कोई आग लगी थी, ना कोई हादसा हुआ था, ना कुछ और हुआ था, अफवाह थी शायद। एक ने दूसरे का मुंह देखते हुए भागना शुरू कर दिया। तो ये बगैर सोचे समझे भागना, ये नहीं करना आपने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अपने होश और आवाज को भी कायम रखें। अमीर अहले सुन्नत इस हवाले से बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि आप दीवार देखें, जहां दीवार मिले आप कोना पकड़ लें, अपने आप को चिपका लें अगर हो सके तो। अल्लाह महफूज फरमाए हादसात से। जी मजीद। मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरे आपसे ये गुजारिश है कि आप जब हज पे जाएं तो 2 बद्दी की चप्पल घर में पहन के उसको रवा कर लें, ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो।
वहाँ मैंने देखा बहुत से लोगों को पैर में छाले पड़ जाते हैं और परेशानियां बहुत होती हैं, फिर वो चलने में परेशान होते हैं। रवा बाइक तो सुना था, मोटरसाइकिल रवा होती है, ये चप्पल भी रवा होते हैं? बिल्कुल चप्पल रवा होती है। अब अंगूठे वाली जो चप्पल है हर एक उसका आदी नहीं होता। अब वो जो चप्पल तरह तरह की आती है, कोई सॉफ्ट होती है, कोई सख्त होती है। अब वो जो पाँव दोनों उंगलियों के दरमियान जब लगती है उससे जख्मी भी होते हैं बाद लोग। फिर चलना ज्यादा होता है, छाले भी पड़ते हैं। छालों का ताल्लुक ज्यादा चलने से भी होता है और चप्पल से भी होता है। चप्पल पूरे सफर हज के अंदर यूँ समझे आप कि शायद खुराक से भी ज्यादा अहम हो। खाना तो मिल ही जाता है लेकिन बहुत अहम होती है, बड़े सोच समझ के लेनी चाहिए। सॉफ्ट चप्पल ली जाए जो ज्यादा पायदार हो, और जाते हुए 3-4 जोड़े साथ रख लें चप्पलों के। कई ऐसे मौके आएंगे जब आपकी चप्पलें गायब हो जाएंगी। रश होता है, बंदा बाज़ औक़ात खुद भूल जाता है उसने कहाँ रखी है। खैमों में बाहर लोग पहन के चले जाते हैं, ऐसा भी होता है जो कि गलत करते हैं। आपको काम नहीं आई, हो सकता है किसी और हाजी को पेश करने के लिए काम आ जाए, आपको सवाब मिले। 1000-1200 की चीज से सवाब ऐसे जगह पर मिल रहा हो तो क्या हरज है, कमाना चाहिए। अच्छा, किसी को छाले पड़ गए, बाज़ औक़ात वो रैशेस भी इसमें आ गए इस मसले में, तो वो क्रीम लगा सकता है, दवा लगा सकता है? जी हाँ, दवा लगाने की इजाजत, रैशेस की क्रीम भी लगा सकता है। ठीक है। चप्पल जो है वो कैसी खरीदी जाए? 500 की भी मिलती है, 1000 की भी मिलती है, 2000 की भी है, कौन सी वाली लें? देखिए, हर एक का अपना ज़ौक़ होता है, जिसका जो ज़ौक़ है उसके मुताबिक। जो एक ज़ौक़ है और एक जेब है। तो ज़ौक़ खराब करने वाली ना ले लेना कोई, जेब भी है। एक शख्स है जिसकी आदत ही जो सख्त चप्पल पहनने की है। अच्छा, उसको चलेगा? उसको चलेगा। अपने ज़ौक़ को और जेब को, दोनों चीजों को सामने रखा जाए। यहाँ रवा करने के लिए क्या करे, वॉक करे? यहाँ हफ्ता 10 दिन पहन ले, ऐसी चप्पलें पहनने की आदत डाल दे अपने आप को। ठीक है जी। अगला मशवरा। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मेरा मदनी चैनल के नाज़रीन को ये एक पैगाम है कि आपको जो मुअल्लिम की तरफ से कार्ड और होटल के जो कार्ड दिए जाते हैं उसको अपने साथ पूरे सफर के दौरान संभाल कर रखें। बाज़ दफ़ा ये कार्ड खो जाते हैं तो इसके बाद बहुत सी परेशानी का सामना होता है। कार्ड होते हैं, बाज़ औक़ात अब तो बेल्ट मिलते हैं येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ये सब चीजें बाज़ लोग तो वैसे ही नहीं पहनते, क्या जरूरत है? तो क्या मशवरा देंगे? असल में कार्ड की अहमियत अगर मैं बयान करूं तो शायद 1 घंटा बयान कर लूं। अच्छा। ऐसे वाकयात हैं जिसका ताल्लुक कार्ड से है। अच्छा। बात यह है कि पासपोर्ट तो ले लिए जाते हैं, कार्ड जो है ये हमारी सबसे बड़ी शनाख्त होती है वहां पर। कार्ड का दूसरा फायदा क्या होता है कि हाजियों ने सामान रखा, सामान रखने के बाद वो निकले उम्रा करने के लिए, मस्जिद हराम शरीफ आए, काफिले से बिछड़ गए, अब पता ही नहीं किस होटल से आए थे। काफिला चल रहा था, सामान रखने के बाद निकले और याजिया से आए थे, तो अब वो कौन सी गली थी, वो कहाँ से निकले थे, पता ही नहीं कुछ भी। तो कार्ड के अंदर लिखा होता है कि ये हाजी किस मुअस्ससा का है, किस मकतब का है, किस कैटेगरी का है, काफी हद तक उसे मालूम हो जाता है पूछने वाले, जिससे पूछता है भाई कार्ड क्या आपका। अब कुछ पास ही नहीं है तो क्या करेगा। तो ना सिर्फ ये कि मौलवी का कार्ड हर वक्त होना चाहिए, बल्कि बाज़ औक़ात शनाख्त भी हो सकती है कि आप कानूनी तौर पर हज पर आए या नहीं आए, तो कार्ड आपकी कार्ड पे हिफाजत पासपोर्ट करेगा। नंबर भी लिखा होगा, आपके मौलवी का नाम भी लिखा होगा, और तकरीबन आपकी डिटेल ऐसी होगी कि आपको वो होटल तक भी पहुंचा देगा बंदा। फिर जबान नहीं आती, किससे एड्रेस पूछें, कौन पता बताए, हर एक आपको पाकिस्तानी टकरा जाएगा, बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तानी में क्या बताएगा कि आप कहाँ से आए थे, अजीजिया में आप कहाँ ठहरे हुए थे, या होटल में आप मिसफिला में आप कहाँ ठहरे हुए थे। इसी तरीके से जब आप किसी होटल से निकलें, यानी अजीजिया में कोई होटल नहीं है बाकायदा, वो एक तरह से रहायशी बिल्डिंग है, फ्लैट्स हैं जो हज के दिनों के अंदर, बड़ी बड़ी होटलें भी बन गई। मतलब हाजियों का जो क़याम होता है ज्यादातर वो बिल्डिंग्स रहायशी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उन रहायशी बिल्डिंग्स पर भी काउंटर होता है, बिल्कुल इस्तकबालिया होता है, और एक कार्ड होता है उनका। जब आप निकलने लगे तो 2 कार्ड ले लें, एक कार्ड अपने पर्स में रख लें और एक कार्ड आप वैसे साथ रख लें, एहतियातन 2 ले लें। ये कार्ड आपको बताएगा कि आप कहाँ ठहरे हुए हैं। अगर आप दूर जा रहे हैं, खरीदारी के लिए जा रहे हैं, मस्जिद हराम शरीफ जा रहे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी तरह आप आजकल तो इजी है, आप गूगल मैप वगैरह इस तरह की चीजें भी यूज करते हैं, तो मैप पर भी अपने होटल की डेस्टिनेशन या मिना की डेस्टिनेशन को आप पिन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, व्हाट्सएप से जरा आसान है। आप उन्हें होटल में बैठा
آپ ہوٹل میں بیٹھے ہیں اور اپنے دوست کو اپنی لوکیشن بھیج دی، شیئر کر دیں، اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ پن لوکیشن چلی جائے گی اور اسی کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں. اسی سے گوگل میپ سے بھی شیئر ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کو خود ہی بتاتا رہے گا اور آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا، آپ پہنچ جائیں. مینا کا خیمہ بھی یوں یاد کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال جدید ٹیکنالوجیز کو ان چیزوں کے لیے یوز کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک تصویر بھی نظر آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو ایک پتلے سے گلے میں ایک ڈبہ کھڑا ہوا ہے، کیری ڈبہ. لوگوں نے کہا کہ جناب جس نے گوگل کو فالو کیا اس نے کام پہنچا دیا. جی بعض اوقات مجھے تو اس کا تجربہ ہے نا کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ بھیجی جائے تو وہ بندہ اگلی گلی میں پہنچا ہوتا ہے، کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے، بالکل قریب تو پہنچا دیتا ہے، اب گھر کے اندر تھوڑی. اب وہاں ایشو یہ ہے کہ وہاں خیمے سارے ایک جیسے ہیں، تو یوں بہت مشکل ہوتا ہے. نمبر، نام، معلم، یہ بڑی اس کی اہمیت ہے. صحیح بات فرمائے. اللہ آسانی کرے. اللہ پاک ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا